آپ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے دھکا مارا اور ویڈیو پہ آ گئے اور فائنلی آپ نے بولنا شروع کیا. جب کچھ جو دکھتا نہیں ہے وہ بکے گا کیسے؟ 2015 کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے فالوورز اوپن کرنا نہیں آتے تھے. یہ باتیں جو فیس بک سے ریلیٹڈ ہیں یہ مجھے ریحان بھائی نے سکھائی ہیں. ریحان بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, استاد ہے نا میرے. میں تو اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں, میرے کیا بہت ساروں کے استاد ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ آزاد کے استاد ہیں, یہ سنی کے استاد ہیں. 1 ملین سے زیادہ پاکستان میں ٹیچرز ہیں. اس کے لیے آپ کیا ان ٹیچروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یار انٹرنیٹ پہ آ کے ویڈیو ڈال دو تاکہ تمہاری وجہ سے کچھ لوگ سیکھ لیں اور تمہیں بھی اس کا فائدہ ہو. تو ہر استاد کو کنٹینٹ ریگولر کریٹ کرنا, کنسسٹنسی از دا کی. ہر استاد کو جدت لے کے آنی ہے اپنے کانٹینٹ میں. ہر استاد کو اپنی کمیونیکیشن سکل پہ عبور حاصل کرنا ہے. ہر استاد کو اپنا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بننا پڑے گا. سو آپ نے اس مقصد سے نہیں کنٹینٹ کریٹ کرنا کہ لوگ آپ کو سراتے یا نہیں سراتے. جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو نیت کا پھل ملتا ہے. جی السلام علیکم. آج ہم حاجی ہشام سرور صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ گپ لگائیں گے. بہت دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو ہشام بھائی کو بہت بہت حج مبارک ہو. کیا ڈفرینس ہو گیا ہے زندگی میں ہشام بھائی حج کرنے کے بعد اور حج کرنے سے پہلے والے ہشام میں کیا فرق ہوا ہے سوائے بالوں کے؟ السلام علیکم ریحان بھائی, آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو. فرق مجھے لگتا ہے کہ تھا تو وہاں جانا ہوا. فرق کافی سالوں سے جو ہے وہ میں تلاش کر رہا تھا. اچھا ابھی بھی متلاشی ہوں اس کا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے فرق پتہ لگ گیا ہے, متلاشی ہوں میں. اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو میرا خیال میں مجھے پکا یقین ہے, یہ ایسا عمل ہے جو جوانی میں کر لینا چاہیے. یہ بڑھاپے والے کام نہیں ہے, یہ جوانی والے کام ہے تاکہ آپ تھوڑا اسپیشلی ریبوٹ ہو جائیں. اور جب آپ آتے ہیں واپس پروفیشنل لائف میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کانشیس پہ دستک دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اتنا فرق تو لازماً ہر کوئی ایکسپیرینس کرتا اور یہ کر لینا چاہیے. رہ گئی بات دنیا میں واپس اس کو سٹیپ ان کرنے کی, وہ آئی گیس دیٹس اے پارٹ آف پروسیس. تھوڑے دن بعد ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا سب کچھ. بٹ مجھے جو فرق لگا بنیادی طور پہ وہ میرے سب کانشیس پہ اسٹرائک آتی ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ اب ہو رہا ہے فار اے اسٹرینج ریزن. اور دوسرا فرق میں آج آفس کے بچوں کو بتا رہا تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھیس بدل کے نا جی رات کے وقت جاتے تھے, دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا میں پچھلے 2 دنوں سے طبیعت ٹھیک ہو گئی. پہلے میرے گلا خراب تھا, پھر وہ یہ تحفہ ہوتا ہے حج کا. اتنی گرمی ہوتی ہے, آپ 47-46 سیلسیس پیک وقت ہوتا ہے. 30 جون کا حج عرفات میں کھڑے ہو کے, تو ظاہر ہے وہ آپ گرمی ہوتی ہے, پھر آپ اندر جاتے ہیں, اے سی ہے, اے سی بھی چلرز ہوتے ہیں, پھر آپ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, وہ تو طبیعت آپ کی خراب ہو جاتی ہے. تو آج میں اپنی ٹیم کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی اگزامپل دیتے ہوئے, وہ بھیس بدلنے کی اگزامپل, وہ کہاوت, وہ بات, وہ واقعہ, وہ مجھے سمجھ نہیں لگتا تھا کہ کیسے بھیس بدل کے جو ہے نا وہ رات کے وقت جاتے تھے اور لوگ ان کو پہچانتے کیوں نہیں ہوں گے. چلو کپڑا لے لیتے ہوں گے. سر میں پورا ایکسپیرینس کر رہا ہوں with beard and this shaved hair. Normally no self praise please, I'm far away from this. ہاتھ جوڑ کے سننے والوں سے میں بالکل ایک فقیر آدمی ہوں. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پبلک میں جاتے ہیں تو بہت پیار ملتا ہے, پکڑ لیتے ہیں سڑک میں, مال میں, ریسٹورینٹ میں. تو یار کو پہچان ہی نہیں رہا جب سے واپس آیا ہوں. تھوڑی دیر ہم سڑک پہ پوری واک کر کے, ایک دن میں نے ایکسپیریمنٹ کیا,
میں نے اپنے اسٹاف آفیسر کو کہا، میں کہ فاض ذرا ادھر آؤ، پیچھے جانا ہے. تو آفیسر فٹ پاتھ پہ پورا چل کے گیا. وہی فٹ پاتھ پہ آپ کو پورا چلنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو. سر بھیس بدلنے والی بات صحیح تھی، وہ بالکل نہیں پہچانے جاتے آپ. تو اب یہ فرق تو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. باقی جس طرح ہوں گے ضرور لوگوں کے گوش گزار کروں گا. ساتھ ساتھ میں اس کو شیئر بھی کر دوں گا. آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں، میں ذرا یہ دنیا کو بتا دوں. اچھا، اب اسٹریم یارڈ میں ایک نیا فنکشن آیا ہے. اگر اچھا آپ وہ کیا؟ چاہیں تو کہ آپ شیئر کریں. آپ اس کو اپنی اسٹریم اپنے ہی گروپ میں اور پیج پہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ شیئر پہ کبھی بھی ویوز نہیں آتے. 5% 10% آتے ہیں. تو اگر آپ اوپر کلک کر لیں جہاں پر گو لائیو نارملی لکھا ہوتا ہے، تو وہاں لکھا ہوا آئے گا کہ اسٹریم ٹو یور آڈینس. کیا لکھا ہوا ہے گا؟ سر میں نے بڑا عرصہ ہو گیا، میں لائیو آنا ہی چھوڑ دیا. اچھا ویسے میں دیکھتا ہوں یہ نہ کچھ اور، کیونکہ میں موبائل سے آیا ہوں نا. وہ کیمپ والے جو ہیں وہ سارے چلے گئے دفتر چھٹی کر کے. بہرحال میں اس کو ایکسپلور کرتا ہوں ایز وی ڈسکس فردر. کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. ہاں، اسٹریم دس ٹو یور آڈینس مل گیا. سائن اپ فار فری. اب موبائل میں یہ مسئلہ ہے نا جی، یہ مسئلہ ہے موبائل پہ کوئی لاگ ان وغیرہ سیشن مس ہو گئے. اچھا چلیں آگے چلیں سر. تو کیا دعا کری پاکستانی اللہ میں سے بیٹھ ان کے؟ کے لیے میں ایک بڑا اچھا اور دلچسپ واقعہ ہے. میں جس وقت لینڈ کیا نا سعودیہ میں، تو جدہ میں میری لینڈ ہوا. میں بائی دا وے آج بتا دیتا ہوں لوگوں کو، کیونکہ یہ میری پہلی ایسی آؤٹنگ ہے ٹریول کی جو سوشل میڈیا پہ گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ڈیلیور کی. اس کی ایک وجہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں جوانوں کو یہ پیغام دوں کہ یہ حج جوانی کی چیز ہے. ہیلو، نیت کرو بلاوا آ جاتا ہے. تو میں جب جدہ، بائی دا وے آئی ایم سعودی بورن، میں جدہ کی میری پیدائش ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں فلائٹ ادھر ہی کی لوں پہلے، تاکہ دیکھ سکوں اپنا. بہرحال وہاں سے جب آپ جاتے ہیں مکہ پاک، تو اٹس اے گڈ 50 منٹس کمیوٹ بائی بس. تو وہاں پہ راستے میں ایکسپیرینس، ویسے سب کو ہی پتا ہوگا جو گئے ہوں گے، کہ وہ پتھر کالے ہوئے ہیں، اور اب تھوڑی تھوڑی نا ہریالی آنا شروع ہو گئی، گرینری، جو کہ نارملی نہیں دیکھی جاتی، اب آنا شروع ہو گئی. میرے ذہن میں یہ ایک اچانک خیال آیا کہ اس پاک زمین پہ کیے گئے التجائیں، آنسوؤں سے کی گئی التجائیں کہاں رد ہوتی ہوں گی؟ نہ ہوتی ہوں گی. اگر آپ مسلمان ہیں، جو کہ ایک بلیسنگ ہے، تو وہ دینا جی. عرفات، مزدلفہ، منی، طواف، ریاض الجنہ، مدینہ جا کے روزہ رسول میں تو سلام پیش کیا، اور وہاں پہ بھی ایک ہی دعا نکل تھی، یا اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ مقام دے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا، یہ ڈیزرو کرنے والی بات وہاں پہ بھی ڈسکس ہوئی جی. ڈیزرو کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ ڈیزرو آپ کی محنت سے مشروط ہے، پلیٹ پہ نہیں ملے گا آپ کو. جو حالات ہم نے پچھلے سالوں میں، چند سالوں میں، اس کا کوئی گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے، میں چند سالوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات پچھلے 1-1.5 سال میں خراب ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یو نیڈ ٹو assess the history. چند سالوں میں نے دیکھا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہوئی ہیں، لیکن پرائمرلی مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ہم سے چھنتی جا رہی ہے، اور میں بڑے بڑے ہوش و واس میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں، جو ہماری میراث تھی، جو ہماری اسٹرینتھ تھی، وہ تھی ہارڈ ورک. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارا یوتھ جو ہے وہ پوسٹ انٹرنیٹ ایرا محنت سے کتراتا ہے فور اے اسٹرینج ریزن. اس کو اوور نائٹ فروٹ بھی چاہیے، اس کو اوور نائٹ بینیفٹ اور ریزلٹس بھی چاہیے. لیکن میجورٹی میں یہ ایسا نہیں بول رہا کہ سارے ہی ایسے، سب کو ایک یارڈ سٹک سے ماپنا زیادتی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کو محنت کرنی پڑے گی. تو میری یہ جو دعا تھی نا جی، کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اللہ جو ہے وہ
واپس وہ اچھا وقت دکھائے جو میں نے گرو اپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جی. میں مڈ 70s کی پروڈکشن ہوں اور میں نے جو 80 اور 90 دیکھا ہے پاکستان کا, کیا خوبصورت وقت تھا جی. تو وہ وقت واپس آنا چاہیے, لیکن وہ ہارڈ ورک کے ساتھ مشروط ہے, وہ محنت کے ساتھ مشروط ہے, مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ مشروط ہے. تو یہ تو بات تو جی میری ہر جگہ پہ نکلی, اور خاص طور پہ میدان عرفات میں. یہ تو بس یہی نکل رہی تھی, اس سے زیادہ میں کیا بولوں گا. تو آپ کے خیال میں ہم لوگ اتنے سال سے ہر سال جو ہے لاکھوں لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں, تو دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دعائیں قبول ہوتی ہوں گی انڈیویجول لیول پہ تو ہوتی ہوں گی نا, لیکن دیکھیں اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, اور میں یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں پہلے نہیں کر چکا, مجھے لگتا ہے ہمارا مسئلہ معیشت نہیں ہے. ہمارا مسئلہ میرے نزدیک, اور آپ مجھ سے ڈفر کر سکتے ہیں, آل ود ان یور رائٹس, مجھے لگتا ہے ہمارا مسئلہ پاپولیشن. ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اس پاپولیشن میں ہر ایک کو یکساں مواقع ملتے ہیں نہیں ملتے, سبجیکٹ ٹو ڈسکشن ہے. اس پہ کوئی ڈاٹ نہیں میں لگا رہا, لیکن یہ سبجیکٹ ٹو ڈسکشن ہے. اب اس پاپولیشن کو اگر یکساں مواقع نہیں ملتے جو کہ انٹرنیٹ دے رہا ہے, اویئرنیس نہیں ملتی جو کہ انٹرنیٹ میں مواقع موجود ہیں, تو وہ ابھی بھی اس دنیا سے باہر ہی بیٹھا ہوا ہے. میں جانے سے پہلے, ہم ٹی وی پہ 2 دن پہلے جانے سے پہلے میں 6 ذی الحج کو گیا ہوں جی, 4 ذی الحج کو ہم ٹی وی پہ شعیب کا پروگرام ہے جو پہلے ہوتا تھا, شفا یوسف زئی اور اویس منگل کرتے تھے, اب شعیب صاحب کرتے ہیں, پی ٹی وی سے آئے ہیں, میرے بڑے اچھے دوست کل بھی آئے تھے. میں نے کہا جی مجھے اجازت دیں میں کھل کے بولوں. میں کہا جی شاہ بھائی کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میں کہا اپنی پروڈیوسر سے اجازت لیں لیں, کیونکہ میں بالکل ان آرتھوڈاکس ہونا چاہتا ہوں, اور میں ٹیبو توڑنے کے چکروں میں ہوتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی, اور اس ٹیلی ویژن پہ بھی میں یہی بات کروں گا کہ ایکچوئل قصوروار ہمارا ٹیلی ویژن بھی ہے. جو ایک بیسک نوشن ہے نا, ٹیلی ویژن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں کیوں نہیں قبول نہیں میں آتا ہوں نا اس پوائنٹ کا. دعائیں قبول کا تعلق جو ہے نا محنت سے ہے ریحان بھائی, محنت آگاہی سے ریلیٹڈ ہے. اتنا بریلینٹ دماغ بیٹھا ہوگا کہیں سکردو پہ, دادو میں, رتن دیڑو میں, سوات میں, ناردرن ایریاز میں, بلوچستان کے لیے, باغ کشمیر, سر وہ آیا ہی نہیں اس جگہ پہ. جب وہ آیا نہیں اس اکنامک سفیر میں, تو ظاہر وہ کنٹریبیوٹ کیا کرے گا, اس کو پتہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اگر سمجھ ہے یا آگاہی نہیں ہے, سمجھ یہ ہے کہ یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے انٹرنیٹ کی دنیا. میں تو اسی دنیا کے بارے میں بات کروں نا, کیونکہ میں اس سے منسلک ہوں. میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ یہ تھا جی کہ یہ جو مین سٹریم ٹیلی ویژن ہے, شعیب کے پروگرام میں میں نے 2 دن پہلے جانے سے میں نے اپنا دل کھولا ہے, اور ٹو مائی بیڈ لک جی انہوں نے اس کو نہیں ڈالا اپنے سوشل میڈیا پہ, اور انہوں نے ریکارڈ کیا تھا کہ جی ہم اس کو بعد میں ایئر کریں گے, کیونکہ ان کو میری باڈی لینگویج سمجھ لگی تھی کہ میں اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے موڈ میں ہوں. اور جب میں ہوتا ہوں تو میں ہوتا ہوں, مطلب اس میں کون سی ڈکی چپی بات ہے. اب تو میرے خیال میں آدھے پاکستان کو پتا ہے جب میں نے کھیلنا ہے تو پھر میں نے کھیلا. وہ اس دن مجھے ذرا غصہ تھا, اس لیے غصہ تھا کہ بلوچستان سے میرے ان باکس پہ ایک پیغام آیا, اور وہ پیغام یہ آیا کہ مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے عموماً کہ کیسے فری لانسنگ سے پیسے کماتے ہیں, لیکن یہ سوال کہ فائیور کس بلا کا نام ہے, یہ اس نے مجھے سر کھجانے پہ مجبور کر دیا کہ فائیور کس بلا کا نام ہے, بلوچستان سے وہ مجھ سے سوال پوچھے. اس کا کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ انٹرنیٹ کو ایکسپلور نہیں کرتا, اس کے سامنے بھی اس کے پاس بھی وہی ٹیبلٹ ہے, اس کے پاس بھی وہی موبائل فون یا اسمارٹ فون ہے, اس کے پاس بھی وہی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے, مان لیا. لیکن ہر کوئی سیلف سٹارٹر نہیں ہوتا. ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے, انگلی پکڑ کے چلانے والا استاد ڈرائنگ بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ جس کو بولتے ہیں اس پہ وہ لکھتا ہے, پھر وہ آگے آگے کہتا ہے تم بھی آگے لکھو. وہ فنگر ہولڈنگ ٹیچنگ ہمارا کلچر ہے جو کہ غلط ہے, بائی دا وے نیڈس ٹو چینج. تو وہ یہ سوال نے مجھے جوڑ دیا, اور میں نے جا کے جی اپنا غبار اس طرح نکالا, اس دعاؤں والی بات پہ جوڑتا ہوں کہ آپ دکھا رہے ہیں مجھے پولیٹیکل لڑائیاں,
مجھے دکھا رہے ہیں رات کے وقت فلانے نے یہ کر دیا پالیٹکس میں، فلانے نے یہ کر دیا، فلانا چینج، رجیم چینج، یہ چینج، وہ چینج. یقین جانیں کسی کی صحت پہ رتی برابر فرق نہیں پڑتا اس پالیٹکس اور پالیٹیشین کی گڈ ڈوئنگز اور رانگ ڈوئنگز. میں اس پہ بڑی بحث کر سکتا ہوں. گڈ ڈوئنگز چلو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف دیر آر گڈ ڈیسیجنس چلو لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر رانگ ڈوئنگز ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کے پاس مواقع، آپ محنت کریں انٹرنیٹ کی دنیا یا باہر انٹرنیٹ کی دنیا سے. ویسے تو کل جیسے میں نے ایک پوسٹ ڈالی کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی دنیا نے آپ کی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ اور اسپریڈ آؤٹ کرنا ورڈ آسان کر دیا. پرانے وقتوں میں آپ اخبار میں اشتہار لگانے جاتے تھے، لگ پتہ جاتا تھا کہ اگر آپ کو فل پیج چاہیے ہو تو لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ وہ رنگین جو ہے وہ چھاپنے کا لیتا تھا اشتہار. اب جو ہے وہ آپ چونیوں میں لٹرلی کھیلتے ہیں، اور اگر آپ کی آؤٹ ریچ اچھی ہے تو آپ چونیاں کیا، آپ تو مفت میں ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اگین برسر احترام، نو سیلف پریز. وہ اسٹارڈم جو موویز کے ہیروز اور ایکٹر اینڈ ایکٹریسز یا جو 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 پاپ سٹارز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا تو بڑی امیزنگ چیز ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. کنسسٹنسی از دا کی آف کورس. تو میں نے یہ کہا جی کہ اگر آپ ٹائم سیٹ اسائڈ کر دیں. میں آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اس پہ اشتہار آتا ہے ایپ کا، اس پہ اشتہار آتا ہے کیسے میں انویسٹ کر سکتا ہوں اسٹاک ایکسچینج، اس پہ اشتہار آتا ہے کون سی اچھی گیم ہے موبائل ایپ کی، اس پہ اشتہار آتا ہے بولنا سیکھو کیونکہ انگلش لینگویج کے بیریئرز کو اوور کم کرنے کے لیے. لوگ ڈیجیٹل ایسٹس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور میرے یہاں کیا ہو رہا ہے، میرے یہاں جو ہے وہ گیم کے بیچ میں اوور کے بیچ میں جو اشتہار آتا ہے وہ بابر اعظم صاحب پیپسی پیتے ہیں، وہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. تو ہمارے یہاں جو پریورٹیز ہے نا اس سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس پہ میں نے ایک اور بات بھی بولی. 90 کی دہائی میں جی ویلز کا اشتہار آتا ہوتا تھا سگریٹ پینے کا، وہی اسپانسر تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا، اسی کا اشتہار آپ کو گراؤنڈ میں نظر آتا تھا، اسی کا اشتہار بیٹسمین کے بلے میں نظر آتا تھا ٹل گڈ 1994-95. ویلز واز اے سول اسپانسر آف پاکستان کرکٹ ٹیم کہ بیٹ کے اوپر جو اشتہار جو لیبل ہے نا وہ بھی ویلز کا لگا ہوتا تھا. چینج ہو گیا نا. صرف اتنی سی بات سمجھائی ان لوگوں نے یا جنہوں نے ان کو سمجھانی تھی کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے ممنوع ہے، مضر صحت ہے، تو وہ ویلز از نو ویئر ٹو بی سین. سگریٹ ایڈز آر نو ویئر ٹو بی سین آن ٹیلی ویژن. تو ایک وقت آئے گا اگر آپ تھوڑا سا قدم اٹھا لیں، یہ پولیٹکس اور پولیٹیکل ڈیبیٹس ول نو ویئر ٹو بی سین ہو جائیں گی. اور ریپلیس کس سے ہوں گی؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اپرچونٹیز. مواقع کی بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے پیسوں کی بات کرتے ہیں، ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں، اسمال کاٹیجز کی بات کرتے ہیں، سلائی کڑھائی کی بات کرتے ہیں، جس سے ہماری اسمال بزنسز اور اسمال انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے پیر پہ کھڑی ہو جائیں. ان کو بات وقتاً تو سمجھ لگ گئی بٹ انہوں نے ایئر نہیں کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آواز میں بلند کرتا رہوں گا جی کہ ہمارے ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں یہ پروگرام ہونے چاہیے کیونکہ ان کی آؤٹ ریچ آج بھی انٹرنیٹ سے زیادہ ہے. ریڈیو آج بھی ان علاقوں میں سنا جاتا ہے جن کے باپ دادا ریڈیو سنتے تھے کیونکہ وہاں پہ اگر بجلی نہیں ہے یا اگر مثال کے طور پہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فراہمی نہیں ہے تو وہ تو سنتے ہیں. تو ان کو سنائیں، ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی شور مچائیں جی ہمیں بھی انٹرنیٹ دو. ڈیجیٹل ڈیوائڈ ایک الگ ایلیمنٹ ہے جس پہ بحث کی جا سکتی کہ وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ آپ ان کو مواقع نہیں دیتے، اور مواقع دے دیے تو ان کو اویئرنیس نہیں دیتے. تو بہت ساری چیزیں جس کے ریپرکشنز میں، جس کے رزلٹ میں ملک ترقی نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوگی. اس لیے ذرا تھوڑا تفصیل سے بولا اس کو. بہت زبردست. اچھا ہشام، آپ نے اپنا جرنی آن لائن آنے کا آپ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے دھکا مارا اور ویڈیو پہ آ گئے اور فائنلی آپ نے بولنا شروع کیا. اور اس کو اگر ہم پیچھے صرف مڑ کے دیکھیں تو 5 سال ہوئے ہیں، بہت سال ہی کوئی نہیں ہوئے. اور اس 5 سالوں میں اتنی تبدیلی کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ اب آپ جو ایک عامر خان، شاہ رخ خان ہوتا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں شام سرور ہوتا ہے ماشاءاللہ. لیکن ایک ہی سے سکتا ہوں. ہاں، نہیں کمپلیمنٹ کے طور پہ کہ فیم کے طور پہ کہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور دکھاتے نہیں ہیں تو پھر یہی ہوگا نا کہ جب کچھ جو دکھتا نہیں ہے وہ بکے گا کیسے، جب کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، ٹرسٹ ہی نہیں کرے گا. تو آپ جو باقی پیارے ہمارے ماشاءاللہ لوگ ہیں سکھا رہے ہیں، 1 ملین سے زیادہ پاکستان میں ٹیچرز ہیں
ان ٹیچرز کو کیا پیغام دیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو گلگت کے لوگ ہیں، جو اور جگہ کے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ اپارچونیٹیز نہیں پہنچی، ان کے پاس وہ آواز نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فائیور ہوتا کیا ہے، فری لانسنگ کا ورڈ کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فری میں کوئی چیز بٹ رہی ہے، انٹرنیٹ سے پیسے فراڈ نہیں ہوتے۔ ان کو کیا آپ تنبیہ کریں گے کہ یار آپ کے پاس موبائل آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، کیونکہ ہمارا کام نا تو میسج دینا ہے۔ اور کل ایک بہت ہی اچھی بات کسی نے کہی کہ 10 میں سے 9 لوگ آپ سے نہیں سیکھتے اور 2 آپ کو تانا مار کے چلے جاتے ہیں، تو ایک جو سیکھنا چاہتا ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو تو سکھا دیں، اس کے لیے تو انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ڈالتے رہیں کہ چلیں آپ کو 2 لوگ برا بھلا کہتے ہیں لیکن 2 لوگ سیکھ کے بھی تو جاتے ہیں، اور یہ ایک پروسیس ہے۔ تو پچھلے 5-7 سال میں آپ نے 5 لاکھ لوگ جمع کر لیے اپنے فیس بک کے گروپ میں، تو اسی طرح سے ہم اگر چلتے رہیں گے تو ایکسپونینشیل گروتھ ہوگا نا، ہر سال ڈبل ہو رہا ہے، تو اگلے 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کیا ان ٹیچروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یار انٹرنیٹ پہ آ کے ویڈیو ڈال دو، تاکہ تمہاری وجہ سے کچھ لوگ سیکھ لیں اور تمہیں بھی اس کا فائدہ ہو؟ میرا ایسا تجزیہ ہے اور میں بالکل دل کھول کے بات کروں گا، انالیسس ایسا ہے کہ پڑھانے والا اول تو جب تک کنسسٹنٹ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ مستقل مزاجی ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو آپ کی پرسنالٹی میں کریکٹرسٹک ٹریٹ ہونا چاہیے۔ میں جب شروع میں لائیو آتا تھا جی ریان بھائی، ایک بندہ دیکھتا، 1 گھنٹہ ایسا بھی ہے میری ڈسکشنز میں بتاتا ہوں، میں اپنی ٹاکس میں یہ بتا چکا ہوں کہ 1 گھنٹہ پورا ایسا ہے۔ میں فیس بک پیج پہ لائیو آتا تھا، پروفائل پہ لائیو صرف آپ کو ملا تھا، میں 2016 کی بات کر رہا ہوں، اور پیج میں نے بنایا تھا بینگ گورو کا، اور پہلے پاکستانی آڈینس کو کیٹر کرتا تھا، اب وہ باہر کی آڈینس کو کیٹر کرتا ہے۔ نہیں 1 گھنٹہ کسی نے دیکھا، بٹ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا، اس نے مجھے پٹ آف نہیں کیا، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پتر تینو جوان دے اگلے انہوں سکھا دے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں، بول چکا ہوں کہ یہ میری ماں سے پرومس تھا۔ تبھی تو میں ڈھونڈ رہا تھا طریقے کہ مجھے پتہ لگے کہ میں نے کرنا کیا ہے انٹرنیٹ پہ جا کے۔ وہاں پہ لکلی آپ مل گئے، کل آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا کسی جگہ پہ بیٹھے، جب میرے پاس یہ لوگ آئے ہیں یہ سارے، کل آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ مجھے فالوورز اوپن کرنا نہیں آتے تھے۔ یہ جو سن رہے ہیں نا اس وقت، مجھے نہیں معلوم اس وقت کتنے لوگ سن رہے ہیں، غور سے سن لیں۔ 2015 کی بات کر رہا ہوں، 14 میں میری ان سے پہلی گفتگو ہوئی فیس بک میسنجر میں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے فالوور اوپن کرتے ہیں، پوسٹ فرینڈ اونلی نہیں ڈالتے ہوتے اور پبلک ہو جاتے ہیں، اور جو سکھانے والی بات ہے اس کا ویژول کانٹینٹ بناتے ہیں۔ یہ باتیں جو فیس بک سے ریلیٹڈ ہیں، یہ مجھے ریان بھائی نے سکھائی ہیں۔ کبھی وہ جب ہم نے ایک دفعہ اسکائپ پہ کال کری، اس کو میں نے ریکارڈ کیا، پھر اس کو میں نے ڈالا، اس سے پہلے آپ ویڈیو کرتے ہوتے تھے، انٹرنیٹ پہ ڈالتے تھے؟ میں اس پہ پہلے ویڈیو ڈالتا ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں تھی نا کہ اس کو کرنا کیسے۔ میرا فیس بک پہ نا جو ویڈیو پوسٹ کرتا تھا وہ فرینڈز اونلی پہ جاتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آپ ویڈیو ڈالتے نہیں تھے اور اسی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ پلیز اس ویڈیو کو پوسٹ نہیں کیجیے گا۔ وہ وجہ یہ تھی ریان بھائی کہ وہ اندھیرا تھا، بہت ڈارک تھا، تو میں کہا یہ تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں ویڈیو ڈالنے کے لیے تو میں آپ سے لائیو ہی تو سیکھنا چاہتا تھا، میں یہی تو سیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس اتنے فالوورز ہیں، یہ میرے پاس کیسے آ سکتے ہیں، جس میں آپ نے مجھے کہا کہ میں ایک 500 فرینڈز کا ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، اس پہ میں وہ لیپ ٹاپ دیتا ہوتا ہوں اور پھر ایسے فالوورز کھولیں۔ آپ مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ کیسے فالوورز اوپن کر رہے ہیں۔ میرے فالوورز اوپن نہیں تھے، میری پوسٹ میرے دوستوں کے پاس جاتی تھی، پبلک کے پاس نہیں جاتی تھی، وہ پھر پبلک تک گئی اور پھر ریسٹ از ہسٹری۔ یہی بات میں جوڑنے لگا ہوں ٹیچرز کے ساتھ۔ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں نا میرے 3 لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے بڑا برہمی کا اظہار کیا۔ ریحان بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد ہے نا میرے، میں تو اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں، میرے کیا بہت ساروں کے استاد ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، یہ آزاد کے استاد ہیں، یہ سنی کے استاد ہیں۔ سر میں نے کبھی مڑ کے گلہ کیا ہو کہ آپ میری ویڈیو نہیں پوسٹ کرتے، یا آپ شیئر نہیں کرتے، یا پبلش نہیں کرتے، یا آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ یہ میرا ایکسپیرینس ہوا ہے 2023 میں 3 لوگوں کے ساتھ۔ ہم تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، پوسٹنگ کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں،
पोस्टर लगाता हूँ, लोगों को भास भेजता हूँ कि जा भाई इससे सीख, मुझे तो कुछ नहीं आता सिखाना, मैं इसी से नहीं, सीखो नहीं, जाके। रेहान भाई मेरा कहने का मकसद कुछ और है कि मैंने रीच आउट करना, ये तो आपकी मोहब्बत है ना। मैं जो लोगों को समझाने लगा हूँ कि जो 3 लोगों का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, मुझे तो शायर का वो शेर है कि मोहब्बत हमें उन जो जवानों से है, जो सितारों पे डालते हैं कलर, और रेहान अल्लाह वालों को मोहब्बत उन जवानों से है जो यूट्यूब और फेसबुक पे सिखाते हैं बस, और तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं, इतना आसान क्राइटेरिया। देखिए ना, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। यही क्राइटेरिया समझाने की कोशिश करता हूँ इन जवानों को, टीचर्स को, कि आपको एक दफ़ा शाउट आउट मिल जाए, आपको एक दफ़ा तरीका पता लग जाए, आप उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। मैं अभी वापस आता हूँ रेहान भाई और ज़ीशान की कहानी, ज़ीशान उस्मानी की। अब आप सारे सुनेंगे, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो आप एन्जॉय करेंगे, जो रेहान भाई भी भूले हुए होंगे। पर पहले उससे पहले मैं ज़रा उस्ताद-ए इकराम को एड्रेस कर दूँ क्योंकि सवाल उनसे रिलेटेड है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे हर उस बंदे को प्रमोट करना चाहिए जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंसान जो भलाई का पैगाम, सिखाने का पैगाम लेके नेक नीति से आया है, मैं उसको फुल प्रमोट करता हूँ। लेकिन जो मैं 3 लोगों का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये क्या वाक़या हुआ या ये क्या तरीका है, वारदात हुआ कि आप बार-बार यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी बॉल आपको मिल जाए और मैं उसको दे दूँ और आप जो हैं वो सिखाते रहें। नहीं, आप खुद क्यों नहीं अपने पैर पे खड़े होते? तो हर उस्ताद को कंटेंट रेगुलर क्रिएट करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। हर उस्ताद को जिद्दत लेके आनी है अपने कंटेंट में। हर उस्ताद को अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे अबूर हासिल करना है। हर उस्ताद को अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हर उस्ताद को वक़्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। अगर जमात का एक मखसूस वक़्त आई है ना, तो बस फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्टूडेंट अगर उस मखसूस वक़्त पे शो अप नहीं करता या हाज़िर नहीं होता, तो आपके जो है वो तेवर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए और आप खुद जो है वो लिबर्टी लें 10 मिनट लेट आने की, 15 मिनट लेट आने की, ये नहीं हो सकता। आपने मुस्तकिल मिज़ाजी से काम लेना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपको कोई देखता नहीं देखता। अगर मकसद बड़ा है ना कि मैंने सिखाना है, तो खुदारा फिर ये जो फेम रिकॉग्निशन का एलिमेंट है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया, 1 घंटा मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा था जिसमें एक बंदा नहीं आया और वो मैं सारी रात लगा रहा। तो 2 ढाई बजे का वक़्त था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। सो आपने इस मकसद से नहीं कंटेंट क्रिएट करना कि लोग आपको सराहते या नहीं सराहते। मुझे पता है वो डोपामाइन है, मुझे पता है कि वो एक्नॉलेजमेंट है, बट वो वक़्त के साथ आएगी और लोगों को ये समझना है कि जब आपकी नीयत साफ होगी तो नीयत का फल मिलता है। अब मैं आ रहा हूँ रेहान भाई की बात पे। ज़ीशान हसन उस्मानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के मुकीम हैं आजकल और बड़ा 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 थिंकर है वो बंदा। बहुत पुरानी पोस्ट है। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, ये बात हो रही है गालिबन 2016 के कुछ 3rd 4th क्वार्टर की। ज़ीशान ने एक पोस्ट डाली कि मैंने तजर्बा किया, मैंने फ़ेसबुक, अब शायद इनको याद आ जाए कि मैंने फ़ेसबुक को $100 दिए और फ़ेसबुक को $100 देने के बाद मैंने रेहान अल्लाह वाला को कहा कि मेरी वही पोस्ट शेयर कर दीजिए। उस वक़्त मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इनका जो रिज़ल्ट था, जो नतीजा था वो ये था कि मुझे $100 में 10 गुना कम वो आउटरीच मिली है जो रेहान भाई के शेयर करने से मिली है। तो रेहान भाई तो वो हैं कि मतलब हम लोगों का कंटेंट उठा-उठा के जो है वो शेयर कर रहे होते थे। लेकिन असातिज़ा इकराम, खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए, उस्ताद का रुतबा बहुत बड़ा होता है। उस्ताद का रुतबा एक एक एंटरटेनर से बड़ा का रुतबा है। अगर आप यही समझ रहे हैं ना कि आप आज कंटेंट क्रिएट करेंगे और कल जो है वो उसकी पज़ीराई हो जाएगी, नहीं, वक़्त लगेगा। पर जैसे कल अल्करस ने जोकोविच को हराया, कोई 19 साल 20 साल वाला साहब आएगा जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, एनर्जी होगी, पैशनेट होगा, ड्राइव होगी, वो खुद ब खुद मुमताज हो जाएगा, वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है तो तब टीचिंग प्रोफेशन को टेक अप कीजिए, एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल इस बात को गलत नहीं समझता, पेड कोर्स वर्सेस फ्री कोर्स, ये डिस्कशन में नहीं है लेकिन मैं खुद लेके आ रहा हूँ इसको, सवाल नहीं है इसका। सर बात सुने, अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, अगर आप अपने काम के माहिर हैं, तो खुदारा
اس بات سے بری زمان ہو جائیں کہ لوگ آپ پہ آوازیں کسیں گے اور آپ کو منزل سیلر ٹیگ کریں گے. آدھے سے زیادہ لوگ تو اس وجہ سے ڈر کے ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں آ رہے کہ سوشل میڈیا نے اتنی آوازیں کس دی ہیں, اتنا ان کو لال تان کر دیا کہ وہ ڈر کے ہمارے سامنے ہی نہیں آ رہے. تو یہ غلط ہے. انگریزی کی کہاوت ہے if you are good at something never do it for free. اچھا میرے پہ سوال پوچھنے سے پہلے جتنا تسی ہوشیار ہو نا میں اس کا جواب دے دینا. مجھے مجھے کبھی بھی میری یہ یونیک سیلنگ پوائنٹ نہیں تھا, میرا کبھی بھی یہ موٹیو ہی نہیں تھا کہ میں کورس سیلنگ کروں گا. مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا, لیکن میرا چونکہ اس فیلڈ میں صرف آگاہی کی حد تک رہنا مقصد تھا, وہ میں دیا جلائی جا رہا ہوں. اس سے زیادہ میرا کوئی موٹیو نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں پیڈ کورس بالکل غلط نہیں ہوتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر اکاؤنٹیبل ہوں اس اسٹوڈنٹ کو جواب دینے کا جو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھ سے بات کی جائے. میں اکاؤنٹیبل ہوں اس اسٹوڈنٹ کے کوشچنز اور کنفیوژنز کو آنسر کرنے کا جو کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ اسٹک ہو جاتا ہے. تو میں ذرا فری برڈ ہوں, تھوڑا سا ذرا ذمہ داریوں سے بھاگتا ہوں کچھ 1 کلومیٹر. میں کہتا ہوں کہ بس کانٹینٹ کریٹ کر دوں, انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, میں وہ انگلی نہیں ہولڈ کر سکتا. حالانکہ کافی جوانی, میں سچ بول رہا ہوں, کافی جوانی, اور اس کے گواہ اس وقت دیکھنے والے لوگ اور ریان بھائی خود ہیں گے, میں نے راتیں 4-5 گھنٹے لگا کے لائیو سیشن کر کے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاسز لی ہیں, بٹ وہ جوانی کی بات ہے, جوانی تک بھی ٹھیک ہے. سو میں اس وجہ سے نہیں کرتا. بٹ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہر ایک کو ایک لیبل سے نہ جج کریں. پلیز دیکھ لیں کون کیسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے. بہت سارے پیڈ کورس والے بہترین کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, بہت سارے پیڈ سروسز والے بہترین کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن جب آپ گروپس بناتے ہیں میمز کے, جب آپ ان گروپس میں اگلے کی پگڑی اچھالتے ہیں, جب آپ اس کا تماشا بناتے ہیں, تو جو اسپائرنگ ٹیچر ہوتا ہے, جو کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ ٹیچنگ کریئر کو ٹیک اپ کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے, صاحب اس کی ٹانگ کام پہ ٹانگ جاتی ہے. وہ کام پہ ٹانگنے کے بعد کہتا ہے بھائی اتنی بے عزتی کا سامنا کرنا ہے تو چھوڑیے, رہنے دیجیے, میں باز آیا. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ پیڈ کورسز ورسز فری کورسز والی لڑائیوں کو بھی ذرا سائڈ پہ رکھیں, کانٹینٹ کو میرٹ پہ جج کریں, نئے لوگوں کو آنے دیں, ان کو انکریج کریں. یہ جو نئے ٹیچرز آئیں گے, اگر آپ ان کو اچھا ہیلدی انوائرمنٹ دیں گے, بریدنگ سپیس دیں گے, اگر وہ چارج کرتے ہیں تو اپنی ویلیو کا چارج کریں, کوئی غلط نہیں ہے یار اس میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو 0.1% بھی نہیں ہے ٹیچنگ سپیس میں, یہ آن لائن ٹیچنگ سپیس میں بندہ, مطلب میں آپ کو گن کے نام بتا سکتا ہوں, 2-4 تو ویسے بھاگ گئے, ان کا وہ کاروبار رائٹ لیفٹ ٹھیک نہیں ہوا, وہ بےچارے ادھر رائٹ بھاگ گئے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا یہ کام نہیں ہے, ادارے بند ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو وہ ROI نہیں ملتا. انہوں نے برک اینڈ موٹر انسٹیٹیوٹس کھولے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے پریزنسز رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ہندوستان میں یوڈیمی کی طرز پہ میرے مشاہدے کے مطابق, ہم نے ایک دفعہ lct.online.pk جب ہم بنا رہے تھے تو میں نے اپنی ٹیم کو ریسرچ پہ لگایا جی 5 سائٹس ہیں اتنی بڑی جو ہندی لینگویج, تیلگو لینگویج اور باقی جو ان کی تامل وغیرہ لینگویج پہ ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن دے گی. وہ ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن بیسک ایجوکیشن بھی ہے, جیسے ریحان بھائی کے کورسز پڑھے ہوں گے یوٹیمی پہ, وہ ڈالتے ہیں نا کہ کیسے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا. اچھا اس وقت آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ کورس میں, اب آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ یار لٹریسی ریٹ نہیں ہے. جب لٹریسی ریٹ نہیں ہے اور وہ اسکول نہیں جا سکتا کسی بھی وجہ سے, یا بائی چوائس وہ اسکول نہیں جاتا, تو وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہے ادھر جا کے سیکھ لوں. اس کے پاس وہ بیسک فنڈامنٹل کورس ہونا چاہیے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فلانا کورس فار ڈمیز, تو وہ ہونے چاہیے. لیکن جب کانٹینٹ کریئٹر ڈر جائے گا تو وہ پھر 6 کلومیٹر دور بھاگتا ہے آپ کے لان تان سے. سو خدارا ہیلدی انوائرمنٹ دیں, عوام سے گزارش ہے, اور جو اساتذہ اکرام ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر مقصد حصول جو ہے وہ خدا کی رضامندی اور مخلوق کی خدمت ہے, اور ان دا پروسیس یو میک منی, دیٹس فائن. بٹ اگر مقصد حصول جو ہے وہ فیم ہے اور ریکگنیشن ہے, سر آپ غلط ٹرین لے رہے ہیں, بھاگ جائیں. یہ اتنی آسانی سے انٹرنیٹ پہ نہیں ملتی. بہت سارے آتے ہیں اور پھر آ کے آپ ہم جیسوں سے شکایت کرتے ہیں جی آپ ہمارا کانٹینٹ نہیں شیئر کریں. آپ کی پوسٹ پہ جا کے دیکھو تو آپ جو ہیں وہ آئنسٹائن اور فلاسفر بنے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے نام کے کوٹس نکالنا شروع کر دیے راتوں رات.
تو مقصد آپ کا کلیئر ہونا چاہیے which is to spread knowledge. In the process everything will fall in place. وہ ریکگنیشن، وہ پیار، وہ محبت، لوگوں کا آپ سے چاہنا، آپ کو چاہنا، آپ کے کام کو سراہنا، یہ تبھی ہوگا نا جب وہ بینیفیشری ہوں گے، جب ان کو کوئی بینیفٹ ملے گا آپ کے کنٹینٹ سے. تو اس لیے اوور نائٹ جمپ نہ کیجیے. دونوں سائٹ کو میں نے بڑا تفصیلاً ڈسکس کر لیا. اور ریحان بھائی میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے پتا یو آر اے ویری گڈ لسنر، لیکن مجھے روک دیا کریں جہاں پہ روکنا ہے. سونا برس رہا ہو تو روکنے کی کیا ضرورت ہے، آنے دیں، کوئی نہیں. آپ کون سا روز روز ٹائم دیتے ہو؟ ریحان بھائی وہ یہ جو غلط بات نہ پوسٹ کرے، آپ نے ایک وقت بولا اور میں نے کہا حاضر جناب. حالانکہ اب تک میں اس ٹنڈ میں آن لائن نہیں آیا، میں تو کوئی ویڈیو بھی نہیں ریکارڈ کی، لیکن آپ میرے استاد ہیں اور آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی تک کوئی ویژول کانٹینٹ نہیں کیا. یہ پہلا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ نے ذیشان کی وہ پوسٹ کا ذکر کیا. اس کے اندر ایکچولی اس نے یہ بتایا ہے کہ ریحان کا جو 1 گھنٹے کی قیمت ہے، جو اس نے 2016 میں کیلکولیٹ کر کے بتائی تھی، وہ $8,400 گھنٹے کی اس نے کیلکولیشن نکال کے دی تھی کہ ریحان اللہ والا کا جو 1 گھنٹہ ہے اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ $8,400 بنتی ہے، اور وہ آپ کو مفت میں بانٹتا ہے. تو تھوڑا سا اس کا فائدہ اٹھا لو. وہ میں نے پوسٹ دوبارہ بھی شیئر کر دی ہے اور آپ کے ساتھ بھی آپ کو ٹیگ بھی کر دیتا ہوں اس پہ جا کے. مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو یار وہ بندہ مجھے 25 26 27 28 لاکھ روپے گھنٹے کے تو بنا ہی رہا ہے کم سے کم. میں تھوڑے سے ٹائم مانگتا ہوں، تھوڑی سی ایفرٹ مانگتا ہوں تو لوگ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہم اپنا کام کریں گے، لوگ اپنا کام کریں گے. بانسری بجاتے جائیں. بالکل بانسری بتاتے رہیں گے، تھوڑے سے چوہے آئیں گے، تھوڑے سے نہیں آئیں گے، خیر ہے. اچھا، تو آج کا جو ٹاپک میں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہر پاکستانی کو فری لانسنگ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فری لانسنگ کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف فائبر پہ اور اپ ورک پہ کام کرے یا آپ کی جو ورک چیسٹ ہے صرف اس پہ کام کرے. فری لانسنگ لیمینیٹ بیچنے والا بھی فری لانسر ہوتا ہے، انٹرپرینور ہوتا ہے، بیسیکلی کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن انٹرنیٹ وہ ایک واحد جگہ ہے جہاں سے جب اس کے دوست بدلتے ہیں، جب اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ہشام سرور ہے، ارسلان ہے، اسماعیل ہے، یار یہ سارے لوگ جو ہیں $5,000 مہینے سے زیادہ بنا سکتے ہیں، تو میرے سر پہ کوئی سینگ تو ہے نہیں. میرے بھی دوست ہیں، میں ان کو روز دیکھتا رہتا ہوں، گپے لگاتے ہیں، یار یہ کما سکتے ہیں تو میں بھی کما سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بلیف جو ہے نا وہ مسنگ ہے، اور کسی نے بتایا نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے کہ یہ بلیف آپ کو چاہیے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ غریب رہیں، لیکن کیونکہ آپ کو چاروں طرف اپنے جیسے لوگ نظر آتے ہیں تو آپ انہی کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہی کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں، وہی مذہب اڈاپٹ کرتے ہیں، وہی زبان اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارے دوستوں کی ہوتی ہے، جو ہمارے جاننے والوں کی ہوتی ہے، جو ہمارے چاروں طرف ہوتی ہے. ایک سٹڈی ہے کہ 70-80% فارمرز صرف وہی سبزی یا چیزیں اگاتے ہیں جو ان کے پڑوسی اگاتے ہیں. کچھ بھی وہ فرق نہیں کرتے، کچھ بھی کر لو ان کے ساتھ، کیونکہ وہی کرتے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جو چند لوگوں کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ آنا شروع ہو گیا الحمدللہ اتنے سالوں میں کہ یار یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ چونے باز ہے، چورن باز ہے، فلانا باز ہے، پتہ نہیں کون کون سا باز ہے. تو وہ کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے، میں ساری ایک ورڈ زندگی. ایڈ کر دوں مائک انمیوٹ کر کے، منجن سیلر بھی ایک نیا ورڈ آ گیا. تو کیونکہ تربیت ساری زندگی نیگیٹیوٹی کی، جس طرح آپ نے میڈیا کا فرمایا کہ صبح شام یہی سنا ہے کہ بھئی سارے ہی لوگ خراب ہیں، ہم ہی اچھے ہیں. ایک ساتھی سے میں ابھی بات کر رہا تھا اس ہفتے، وہ بہت اچھا انہوں نے پیکج اناؤنس کیا ہے کہ وہ $10,000 میں کھانا پینا رہنا اور پڑھانا سب دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سٹیزن فاؤنڈیشن کا نام سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں سنا. میں نے کہا ان کے 1800 اسکول ہیں اور تقریباً 6 لاکھ بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں، مفت میں پڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا سوائے اپنے اوپر. تو وہ ٹیچر ہی اگر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے تو دوسرے اس پہ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ ٹرسٹ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی مسنگ چیز ہے. میں حال ہی میں اوسلو میں تھا، تمہارے ایک بہت پیارے پاکستانی ہیں جو کہ بہت ہی سال سے وہاں پر ہیں، تو وہ رو رہے تھے کہ یار ہم اتنی محنت کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ تم لوگ سوچ نہیں سکتے ہو. یعنی وہ لوگ ٹیلینور پاکستان لے کر آئے، اب ٹیلینور واپس جا رہا ہے. وہ لوگ پتہ نہیں کیا کون سے ادارے پہ انہوں نے کام کروائے. ان کی بیٹی پرابیبلی نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگی، ان کی بیگم پارلیمنٹیرین ہے. مطلب ریئلی somebody نا، از ناٹ جسٹ لائک سم گائے.
تو وہ رو رہے تھے کہ یار ٹرسٹ تو ڈیولپ کرنے کے ٹولز ہمیں دے دو. ٹرسٹ نہیں ہے لوگ, ہم کس پہ بھروسہ کریں, کس پہ پیسے لگائیں, کس کو اٹھائیں. سو دیر از اے لاٹ آف ایشوز اینڈ دیٹس ویئر آئی ریممبر جو ہشام جس سے میں شروع میں ملا تھا, جو بلڈ کا پرابلم بھی سالو کر رہا تھا اور اس فلانا ایپ بھی بنا رہا تھا اور وہ فلانا ایپ بھی بنا رہا تھا, اس طرح کے بہت سارے ہشام اس وقت بازار میں ہیں, which I want to plug in a website which I recently encountered. It's also a Norwegian website company. اس کا نام ہے Antler. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اسٹڈی کر کے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں کہ وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ سارے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ, میں تمہیں پارٹنر بھی دیتا ہوں, بزنس آئیڈیا بھی دیتا ہوں, یا اپنا آئیڈیا لے کے آ جاؤ, میں پیسے دیتا ہوں اور بزنس کرو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 10,000 لوگوں کو اس پہ سائن اپ کرا دیں تو اس کا جو مالک ہے وہ میرا جاننے والا ہے, میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ 27 ملکوں میں 27 شہروں میں کھول لیا دفتر, بھائی ہمارے یہاں میں کھول دو. وہ بندہ کو پیسے دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, کھانا پینا دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, اور 5 کروڑ روپے دیتے ہیں اسٹارٹ اپ کے 10% کی ایکوٹی. یعنی آپ کا اسٹارٹ اپ پہ اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویلیویشن ڈے 1 پہ $1.5 ملین ہو جاتی ہے, وچ از اے گڈ نمبر. 50 کروڑ روپے آپ کے بن جاتے ہیں. سو یہ بتائیں آپ کو کتنے دور کا جرنی نظر آ رہا ہے, مزید ابھی رستہ باقی ہے پاکستان کو غربت سے منیمم $500 پر منتھ پہ لانے کے لیے؟ 3 سال. میں کیپ کی بات نہیں کروں گا بیکاز مجھے لگتا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ ہم کسی کی پرسنل ابیلٹی کو جانتے نہیں ہیں, اس کی محنت کو نہیں جانتے, اس کے ٹیمپرامنٹ کو نہیں جانتے, تو ہم پرائس کیپ نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پہ ایک ڈرائیور ہے, اگر وہ 3,000 روپے کمائے گا تو وہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اسی طریقے سے ایک منیمم اماؤنٹ چاہیے اس کو اس گھر چلانے کے لیے, تو وہ منیمم اماؤنٹ میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں اس کو فیسیں بھی دینی ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, وغیرہ وغیرہ بھی دینا ہے. تو اگر $500 کماتا ہے تو ترکی کے لیول پہ پہنچ جائے گا. ترکی کی جو آمدنی ہے وہ $500 مہینہ ہے. تو ہم ترکی والے سٹیج پہ اگر ہم ایک پڑھے لکھے انسان, جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو $500 پہ دھکا لگانے کی تو کوشش کریں نا کم سے کم, کہ یار تم منیمم اس کی ٹارگٹ تو کرو, جیسے میٹرک تو پاس کر لو بیٹا, اس کے بعد پھر آگے کی بات کریں گے, چلو میٹرک تو کر کے آ جاؤ. اس لیے میں بینچ مارک لگاتا ہوں, کیونکہ نہیں تو اچھا تو سب کے لیے اچھا ہے, مطلب اچھا کیا ہوتا ہے, اچھا ہیز ٹو ہیو اے نمبر, تو اس لیے میں نمبر لگاتا ہوں. آپ اس سے اگر اتفاق نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, لیکن نمبر سے آپ کو ویژول نظر آ جاتا ہے, یہ 10 کلومیٹر رہ گیا ہے, 5 کلومیٹر رہ گیا. ٹھیک نہیں, میں اختلاف نہیں کر رہا, میں کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے چونکہ سمجھ ہے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد کہ ہر کوئی ڈفرینٹ سوچ والا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ digiskills.pk اکلوتے پہ میں نے, کیونکہ فری لانسنگ مینڈیٹری کورس ہے, تو 3.2 ملین بچہ پڑھا لیا اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس. تو وہ ہر ظاہر سوشل میڈیا پہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے, ہر میڈیم پہ, انسٹا, لنکڈن, ٹویٹر, فیس بک گروپس, انسٹاگرام, ٹک ٹاک. میرا سب سے پہلے تو میں نے یہ اشارہ کیا تھا 3. مجھے لگتا ہے جی اگلے 3 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن میرا تھاٹ پروسیس تھوڑا سا مختلف ہے, اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے, لیکن وہ میرا تھاٹ پروسیس ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے نا, وہ گگ اکانومی سے مشروط نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ ہر انڈیویجول کو فری لانسنگ سیکھنی ہے. فری لانسنگ کیا ہے؟ اسکل سیکھ کے گگ اکانومی میں اپنی اسکل کو بیچنا. آپ اسکل ویڈیو ایڈیٹنگ, آپ فائبر کینوا کی بات کرتے ہیں, یا ویب ڈیولپمنٹ, اگر آپ تھوڑا باشعور ہیں اور کوڈنگ اسکلز رکھ سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں, پرابلم سالونگ اسکل ہے تو کوڈنگ بھی سیکھ سکتے ہیں, کریٹو میں تو ویب گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں. گگ اکانومی انڈیویجولز کی مالی حالت تو بہتر کرے گی, لیکن وہ طبقہ جو انٹرنیٹ سے ڈائریکٹلی پیسے نہیں کما سکتا بائی رینڈرنگ دیئر سروسز, اس طبقے کو ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں وہ مستقبل میں امپاور کریں گے. اچھا, اس سے میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اب ایسکلیٹ کریں. میں نے ایل سی ڈی کیا جی, لائف چینجنگ ڈے جی. اب لائف چینجنگ ڈے میں نے ایک بات بولی کہ 2 سال آپ گگ اکانومی کے ساتھ منسلک رہیے, اپنی پروفائل بلڈ کیجئے, سکلز بلڈ کیجئے, اور پھر 2 سال بعد آپ جائیں ڈیجیٹل ایسٹس کی طرف, آپ جائیں پروڈکشن کی طرف, آپ جائیں مینوفیکچرنگ کی طرف. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جیسے آپ کا بلاگ ہو سکتا ہے,
وہ कैसे होगा, आपकी मोबाइल ऐप्स हो सकती हैं, वो कैसे होगा, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को लेते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब अगर आप मोबाइल ऐप की बात करते हैं, सिर्फ एक ही नुक्ते को छेड़ूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से। ये करीम, ये एयरलिफ्ट, ये मोबाइल ऐप्स थी जिन्होंने बेशुमार लोगों को डिजिटली एम्पावर किया कि अच्छा पढ़ा लिखा तबका भी जो शायद हैंड्स डाउन होना नहीं चाहता था किसी भी वजह से, उन्होंने अपनी सर्विसेज रेंडर की इन ऐप्स के थ्रू। उन्होंने कहा जी मैं ठीक है, मेरे पास गाड़ी है घर में, अब्बा जी ने ले दी थी अच्छे वक्तों में, अब मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी को इस्तेमाल में लो और पैसे भी कमाओ। तो ना सिर्फ उनके घर का दाल-रोटी चल रही थी, बल्कि वो लोग आहिस्ता-आहिस्ता सेविंग की तरफ भी जाना शुरू हो गए। ये वो लोग थे, जिनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाना शुरू हो गए, क्योंकि मेरा ज़ाहिर है इन्हीं के साथ वास्ता पड़ता है, इन्हीं लोगों के साथ। और फिर इनके अंदर शऊर पैदा होना शुरू हो गया कि अगर मैं 0 से 2 पे चला गया हूँ ना रेहान भाई, तो मुझे 2 से 4 पे जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। फिर हम इनको तरीका बताते थे कि अब आप जो है अपने आप को फारिग वक्त में स्किल से रास्ता कीजिए। स्किल सीखने के लिए आप जाएं यूडेमी पे, आप जाएं यूट्यूब पे, मुफ्त में सीख लें। अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो प्रीमियम नॉलेज एज अ प्राइस यूडेमी पे के ऐसे तो नहीं ना किसी ने अगर $80 डाला हुआ है, देयर मस्ट बी समथिंग। अगर 20,000 स्टूडेंट $80 का कोर्स खरीदता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसने ऐसी गीदड़ सिंगी रखी होगी। माजरत खा हूं इस गैर पार्लिमानी लफ्ज का चुनाव करते हुए, ऐसी गीदड़ सिंगी लाजमन होगी जिसकी वो ये प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये चाह पैदा हो रही है कि मैं 2 से 4 पे एस्केलेट करूं, तो हाँ, साल बाद आप जाएं और आप अपने आप को प्रीमियम स्किल सेट से रास्ता करें। और फिर एक वक्त आएगा कि आप एन मुमकिन है कि आप ये टैक्सी वगैरह का काम छोड़ के आप जाएं और आप गिग इकोनॉमी पे स्टार्ट कर दें। फिर अपने आप को प्लान वही 2 साल बाद आप जाएं, आप खुद प्रोडक्ट्स क्रिएट करें, तब भी आप ये सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि कल वो चपड़ासी था किसी इदारे में और आज जो है वो मिल का ओनर हो गया, सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर हो गया, स्मॉल कॉटेज का ओनर हो गया। तो वो जो स्टेप वाइज प्रोसेस है वो तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस मुल्क का जो फेट है ना, वो गिग इकोनॉमी से नहीं चेंज होगा जी। वो किसी भी मुल्क का नहीं हुआ। स्किल सेट से रास्ता करना इंडिविजुअल्स को लाजमन है और वो मशरूत है आपकी मेहनत से कि आप अपने आप को 3-4 घंटे, अगर आप फुल टाइम मुलाजमत करते हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप स्टूडेंट है, स्टे एट होम मदर्स हैं, या खातून है जो जिसको इजाजत नहीं है घर से बाहर जाने की, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो स्किल सेट सीखें, फ्रीलांसिंग में अपना नाम मनवाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई अच्छा स्किल सेट सीखा हो किसी ने, अपने काम का माहिर हो और वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, जिसने 90 घंटे उस काम को सीखने में और प्रैक्टिस करने में लगाए हों। मैं दोहराए देता हूँ, 90 घंटे उस काम को सीखने और प्रैक्टिस करने में लगाए हों। मैं बड़ा हैरान हूँगा अगर मुझे आप ये कहेंगे उस 90 घंटे के बाद आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो शॉर्टकट तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया मेरी कहानी से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बरसरे एहतराम मैं अपना ही ज़ाहिर है तजर्बा शेयर कर सकता हूँ। तो जब ये 90 दिन वाली कहानी अगर आपको समझ लग गई, तो उसके बाद आप अपने आप को मुकम्मल 700 से ज़्यादा दिन देंगे, जो कि 2 साल बनते हैं। 365 एक साल के दिन है, तो आप इसको ज़रबे 2 कर लें, तो ये आपको 730 दिन बनते हैं। अब मेरे पीछे ना पड़ जाना अगर हिसाब 19-20 का फ़र्क हो गया हो ना, वो ही दे रहा हूँ देखने और सुनने वालों। उस 2 साल के बाद आपने उस काम को ऑटो पे लगाना है। किसी ऐसे को मुलाज़मत में रखना है जिसको जिसको आप ट्रेन कर रही हो पिछले 6 माह से, और वो फिर तैयार हो आपकी पोज़ीशन लेने में। वो क्लाइंट से भी बात कर रहा हो, वो जो काम ढूँढने वाले हैं या वो खुद काम ढूँढ रहा हो, और फिर वो आपका सर्कल चलाता है। आपकी तवज्जो किधर जानी चाहिए? आपकी तवज्जो अब जानी चाहिए ऐप्स पे, आपकी तवज्जो जानी चाहिए सॉल्यूशंस पे। तब निकलेगा सर करीम, तब निकलेगा एयरलिफ्ट, तब निकलेगा कोई भी आपका ऐसा सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को एम्पावर भी कर रहा है, और फिर यूनिकॉर्न बनेगा। मैं खुल के बोल देता हूँ, मुझे बड़ा सीरियस इख्तिलाफ है इन तमाम बड़ों से जो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स पे जाके ये कहते हैं कि जनाब हम जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पॉलिसीज की बात। अरे बाबा, काहे की पॉलिसीज, काहे का लेना देना, अभी तो पहले लोगों को तो तैयार करो। ग्रास रूट लेवल पे
جب ریسورس افراد جو ہے نا، جب وہ محنت کرنے کے عادی ہو جائیں گے، جب ان کو کام پہ لگایا جائے گا، جب ان کو شعور دیا جائے گا، وہ رستے خود بخود ڈھونڈ لیں گے. ان کو تو شاید کسی فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہ پڑے. ہم نے آج تک ایک ٹکا نہیں لیا کسی سے باہر. ہم نے جو بھی ایپس چلائی ہیں، جو بھی سسٹم چلایا، پاکستان آؤٹ سائڈ پاکستان ورک جسٹ ہیز اوور 200K یوزرز. یہ سب پاکستان سے ہی ہوا ہے نا، پاکستانیوں سے ہوا. محنت درکار تھی. پہلے ایک لاٹ کریٹ کی، اس لاٹ کو ایجوکیٹ کیا، ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کے پرابلمس کو سمجھا کہ فائبر اور اپ وقت پہ سیچوریٹڈ کمپٹیشن ہے، چلو ادھر آؤ. ادھر ہی ایکو سسٹم کریٹ ہوا. دن کے 10 سے زیادہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں، 10 سے زیادہ جابس پوسٹ ہو رہی ہیں. الگ سروسز جو ہیں وہ بائی کی جا رہی ہیں، لوگ آ کے کام کریں. گزارش یہ ہے کہ یہ پروسیس ہے جو کہ لوگوں کو گزرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 3 سال جس طرح کی انٹرنیٹ پینیٹریشن ہوتی جا رہی ہے ملک میں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہو رہی تھی سرکاری سطح کی. اس کانفرنس میں یہ وہ کیا گیا، یہ واؤچ کیا گیا، یہ امید کا اظہار کیا گیا کہ جی ہمارا جو وائڈ اسپریڈ نیٹ ورک ہے وہ پورا گلگت بلتستان میں پھیل جائے گا ان کولیبریشن ود ایسکوم. اور پھر جناب کشمیر اور پھر ہمارا یہ جو ایکس فاٹا ہے، یہ ایریا یہاں تک جو ہے وہ ہمارا انٹرنیٹ پینیٹریشن ہو جائے گی. تو I was already licking my fingers. یار یہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے ایک ڈائریکٹ آڈینس ہے ایز اے انسٹرکٹر، ایز اے کنٹینٹ کریٹر. یہ اگر ہم ای کامرس کی فضا قائم کریں، not everybody can step into gig economy. Let's be honest about this. اگر ہم ای کامرس کی فضا کریٹ کریں تو لوکل ای کامرس کل کا علی بابا بن سکتا ہے پاکستان سے. سو ہمارے پاس انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے، اس کی پینیٹریشن سے بہت ساری شرطیں جڑی ہوئی ہیں، بہت سارے مواقع جڑے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ جب اس کیپ میں آئیں گے، آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ جابس کریشن ہو رہی ہے، آٹومیٹکلی روڈ ٹو مارکیٹ کا کانسیپٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ آج کھل کے بول دیتا ہوں، دوبارہ جہاں پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیشہ ہم نے لان تان کی کہ موٹر ویز ٹھیک نہیں تھے، میٹروز ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک، میں ان کا ووٹر نہیں ہوں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن روڈ ٹو مارکیٹ کا کانسیپٹ جتنا موٹر ویز سے بنا، M1 سے لے کے M5 تک کسی اور چیز سے بنا، پورے پاکستان میں نہیں بنا. وہاں پہ ٹھیک ہے ریالٹی بزنسز کو بھی فروغ ملا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم روڈ ٹو مارکیٹ کانسیپٹ بنا. تو انفراسٹرکچر وہ بیس ہے، وہ فنڈامنٹل بنیاد ہے جس سے مارکیٹ کو فروغ ملتا ہے. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ملک سے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ دنیا کس ماڈل پہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو جاب کریشن ہے، یہ ڈیجیٹل ایسٹس کے تھرو نکلے گی. جب آپ پرابلم سالو کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ پرابلم سالور کون ہونا چاہیے؟ آئیڈلی وہ بھی کنڈر گارڈن آف گیگ اکانومی سے نکلا ہوا ہو، 2 سال اس نے کام کیا ہوا ہو گیگ اکانومی میں ایز اے فری لانسر، ایز اے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. تب کام کرے گا جب اس کے پاس اچھا خاصا 90 دن کا نالج جو ہے with regards to gaining knowledge اور experiencing it, practicing it، وہ پورا کا پورا اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو اگر شارٹ کٹ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سیٹ اسائڈ کر لیں، محنت پہ توجہ دیں، ایک روڈ میپ آپ کے پاس ہو، اور اگر آپ اس روڈ میپ پہ چل پڑیں، آپ کو ڈیسٹینیشن پتہ ہوتی ہے نا گوگل میپ پہ، تو آپ اس ڈیسٹینیشن کو لاک کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے سارا جو ہے وہ رستے پہ چلتے رہتے ہیں. سارے مواقع آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جائیں گے اگر لوگ کام کرنا شروع ہو جائیں، ریگارڈلیس آف دا گورنمنٹ، ریگارڈلیس آف دا فورن انویسٹمنٹس. میں مانتا ہوں کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کی ضرورت ہے. کتنا ڈیبیٹ ہوئی پے پال سے ریلیٹڈ. اچھا پے پال نہیں آیا پاکستان میں، 2023 چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، بلکہ مڈ آ گیا. کیا نقصان ہو گیا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا اس کا، سوائے اس کا جو یہی روتا رہا کہ پے پال پاکستان میں ہے. ورنہ نکالنے والے اگر آنا چاہو تو 1000 راستے، اور نہ آنا چاہو تو بے شمار دقتیں، موسم خراب، پیٹ کا درد. تو اس چیز کو ہمیں اوور کم کرنا پڑے گا. یا جیسے شاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ گریٹ کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح کے انٹرپرینور اسپرٹس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. تو تھوڑا گردہ بھی بڑا رکھیں، کچھ بھی اوور نائٹ نہیں بنتا. روم واز ناٹ بلڈ ان ون ڈے. تو آہستہ آہستہ آپ ایک لیول پہ آ جائیں گے. اب جیسا میرین کا ایک سوال میں ضرور لوں گا، which I think 90 days are not enough to learn this much of. People start learning after 60 days. ٹائم ٹیبل پہ باندھے نا اپنے آپ کو کہ آپ نے اپنے دن کے 4 گھنٹے سیٹ اسائڈ کیے میں 24 گھنٹے میں ایمانداری سے
اگر آپ مستقبل میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو 4 گھنٹے نہیں دے سکتے کیا؟ اس 4 گھنٹے میں اس موبائل فون کو بند کیجیے، اس 4 گھنٹے میں انٹرنیٹ کی ٹیبس کو بند کیجیے، اس 4 گھنٹے میں سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشنز کو بند کریں۔ اس 4 گھنٹے دن کے لگانے کے 120 گھنٹے جو کہ 30 دن بنتے ہیں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے اندر میکینیکل ایکشن ڈیولپ ہو جائے گا آپ کے سب کانشیس میں، جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں، جیسے آپ سوتے ہیں، جیسے آپ واش روم جاتے ہیں، جیسے آپ نہانا دھونا کرتے ہیں، ایسے ہی آپ یہ 4 گھنٹے کام بھی کریں گے، یہ میکینیکل ایکشن بن جائے گا۔ ہیبٹس کریٹ کرنے پڑیں گے۔ یہ ساری اویئرنیس ہے جو میں اپنے سوشل میڈیا پہ تو دے رہا ہوں، لیکن میرا خواب ہے کہ میرا مین اسٹریم میڈیا اور ریڈیو جان جائے۔ میں جس دروازے پہ دستک دیتا ہوں، کیونکہ ان کی وائڈ اسپریڈ ریچ ہے نا جی، میری تو ریچ لمیٹڈ ہے، میں کتنے کو ریچ کر رہا ہوں؟ ابھی ہمیں ایک رپورٹ کے مطابق ہم اوور آل کھیل رہے ہیں جی 3 ملین بندوں سے اکراس ملٹیپل سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ اگر پی ٹی وی آپ کو شو دے دے روزانہ کا فری لانسر کا اور ریڈیو آپ کو دے دے تو نکال لو کہ آپ گھنٹہ روز کا اور ریڈیو کے لیے گھنٹہ روز کا؟ میں ایکچولی جی یہ کل آئے ہوئے تھے شعیب اور خرم الہی، تو کل انہوں نے یہ ذکر کیا پی ٹی وی کا۔ انہوں نے کہا شام بھائی، کیونکہ میں پی ٹی وی میں وہ پروگرام انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا پرویز خدا حساب سے خرم الہی نے، تو انہوں نے کہا جی پروڈیوسر سے میری یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ مائی پوائنٹ ہیئر از نیشنل ٹی وی ورسز پرائیویٹائز لیبل کانٹینٹ کریٹر سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی بات جب ایئر بائی کرتا ہے نا، یہی بات جب ہم کرے گا نا، میں دیکھتا ہوں کہ بات کیسے نہیں جاتی پورے پاکستان میں۔ میری سجیشن یہ ہوگی کہ جس طرح آپ نے خود بتایا نا کہ دیکھو کانٹینٹ کریٹ کرو اور ایک دن آڈینس خود آ جائے گی، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ آپ کو وہ آپ کو کنسیڈر کریں گے کہ چلو میں گھنٹہ آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ ان کا گھنٹہ ایکسپینسو ہے، اور اگر ایک دفعہ آپ کو گھنٹہ مل گیا ایک جگہ سے تو دوسری جگہ سوئچ کرنا آسان ہوگا۔ جیسے خرم الہی تھا، وہ دوسرے چینل سے انہوں نے اٹھایا نا، منگل والا تھا، انہوں نے دوسرے چینل سے لے کر آئے تھے نا۔ ایک دفعہ آپ نے اگر 6 مہینے ایک چینل کو دے دیے تو اگلے 6 مہینے میں آپ کو ہم لے جائے گا، جیو لے جائے گا، کوئی اور لے جائے گا۔ میں میر شکیل کو خود پرسنلی فون کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ میں چلا جاؤں گا ان کے گھر پہ، بھائی جان یہ اس کو ادھر لے کر آ جائیں، لیکن وہ کہیں گے کون ہے یہ، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ اگر آپ پی ٹی وی پہ آ گئے، ریڈیو پہ آ گئے، کسی بھی چینل پہ، سڑو چینل پہ آ جائیں، ڈزنٹ میٹر۔ میری ایک ٹیچر ہے، وہ بتاتی ہے دیکھو کہ نیوز میکس نیوز میکس نیوز میکس نیوز میکس نیوز میکس سی این این نیوز۔ You have to be in the news in order to become a bigger news۔ تو اگر آپ نیوز ہی نہیں، آپ کانٹینٹ ہی نہیں بنائیں گے تو بڑا کانٹینٹ کریٹر تو نہیں بنیں گے نا۔ بسم اللہ کریں۔ کیونکہ آپ اسلام آباد بیسڈ ہو، پی ٹی وی بالکل پڑوس میں ہے، ہم پی ٹی وی کو پہلے پنگ کرتے ہیں، ریڈیو کی ایم ڈی سے میری دعا سلام ہے پرانی، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کا کانٹینٹ دے گے کہ بھائی 1 گھنٹے کا ہم نے شو کرنا ہے اور وہ پیسے کماؤ کے اوپر کرنا ہے، ملک غریب ہے، اور فوکس جو ہے نا ہمارا جو ہے نا وہ پیسے کمانا ہے کہ کس طرح سے ایک عام پاکستانی جو ہے نا وہ پیسے کما سکتا ہے۔ آئی تھنک آف کورس کرنے والا پروردگار عالم ہے، ابھی آپ وہیں سے آ رہے ہیں۔ جس دن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جس دن باقی دعا قبول ہو گئی نا، تو میری آپ کی کسی کی ایک ویڈیو وائرل جائے گی اور پورا پاکستان کا 150 ملین جو اسمارٹ فون لے کے بیٹھا ہے نا وہاں تک پہنچ جائے گی، مین اسٹریم میڈیا بنے گی اور یہ فلپ ہو جائے گا۔ بس کسی بھی دن ٹپنگ پوائنٹ آ جائے گا، وہ سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 3 سال پہ آنا تو ہے اس میں۔ شو اپ تو کرے نا۔ تو اس کے لیے میں رشتہ لے کے جاتا ہوں ان کے پاس کہ بھائی جان یہ بندہ تیار ہے، آپ جو ہے رشتہ قبول کریں۔ اینڈ کل خدا بھی کہہ اس رہا کو تھا، میں نے اس کو یہ پوائنٹ ریز کیا، بٹ آئی تھنک یو گاٹ اے ویلڈ پوائنٹ کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کچھ تو ملے نا ان کو۔ سوشل میڈیا کی دنیا سے وہ بالکل کٹے ہوئے، ان کو کیا پتا سوشل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بٹ آئی گیٹ یور پوائنٹ۔ کریں اب آپ یہ کریں کہ آپ خرم الہی اور کسی کو دوبارہ بلائیں اور اس سے کہیں مجھے ایک پائلٹ بنا دو، تو آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لگیں گے میکسیمم، کسی بھی اسٹوڈیو میں جا کے ایک پائلٹ شوٹ کر دیں کہ یہ ہمارا پائلٹ ہے، پائلٹ سے مراد یہ کہ یہ ماڈل ہے، اور پھر ہم اس پائلٹ شو کو ڈفرینٹ چینلز کو پچ کریں گے۔ پہلا ایپیسوڈ سمجھ، پائلٹ پہلا ایپیسوڈ ہوتا ہے، اگر وہ خرید لیتا ہے کوئی بھی تو وہ پھر ہم پچ کریں گے، ہم ٹی وی کو بھی پچ کریں گے، جیو کو بھی پچ کریں گے، یار یہ پائلٹ ہے دیکھ لو، اگر سمجھ میں آتا ہے، نہیں تو پھر مرے سے مرا، جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی وی پہ چلے جائیں گے تو ادھر تو جائیں گے نا، یا کسی اور چینل میں تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ لیکن اب بہت سارے جیسے ڈسکور پاکستان آپ کو یوں 1 منٹ میں اٹھا لے گا،
میں ان کو ریکویسٹ پرسنلی زبردستی کر کے کر سکتا ہوں، اور بہت سارے ہیں جن کو ہم زبردستی کر سکتے ہیں۔ میرا کوٹا گھنٹے کا انہوں نے نکال کے رکھا ہوا ہے، جب تم کہو کر دوں گا، وہ میں آپ لے لیں، نو پرابلم، وہ آپ شروع کریں، کہیں سے شروع اگر ایک دفعہ ہو گیا نا، کیونکہ چینل کو کانٹینٹ اچھا چاہیے، ان کو تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے کمانے نا۔ اگر آپ کے پاس ریٹنگ اچھی آ گئی، اور آپ کو ہشام آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو لوگوں کی زبان آتی، آپ ایک بہت اچھے سائیکالوجسٹ ہو، سوشیالوجسٹ ہو، آپ بہت اچھا لوگوں کو سمجھتے ہو، اور آپ ان کو ان کی زبان میں سمجھا لیتے ہو، اور اور لوگوں کو اسی پہ ریٹنگ ملتی ہے۔ ورنہ ٹیچنگ کے لیے ٹیکنیکل ٹیچر تو بہت سارے اویلیبل ہیں، ان کو ٹیکنیکل ٹیچر تو صحیح نہیں ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں پرابلم جو ہے نا وہ اکانومی کا ہے ہی نہیں، پرابلم سوشیالوجی کا ہے۔ تو یہ بات ہم کو اگر نہیں، میجورٹی کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ پرابلم پاکستان میں ٹیکنیکل نہیں ہے، ٹیکنیکلی ہم بہت تیز ہیں، فٹافٹ سیکھ جاتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سر وہ کوئی سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو آپ ہمیں نہیں بتا رہے۔ بھائی وہ سیکریٹ انگریڈینٹ محنت ہے، کوشش ہے، لگن ہے، فوکس ہے، وہ سیکریٹ انگریڈینٹ جو ہے نا وہ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ اور ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ آپ تو آرام سے سارا دن چل کرتے ہیں، کبھی آپ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، فوٹو لگا رہے ہوتے ہیں، فالتو بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کو فوکس کرتے ہوئے۔ بالکل ایگری ہے جی۔ میں اس میں کیا بولوں، جو you know، جو ہے وہ ہے۔ اصل میں میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں ریان بھائی، میری جو کاوش ہے نا، یہ جو لیٹس کنیکٹ میں نے ٹویٹر پہ بھی سٹارٹ کیا ہے، اور ابھی بھی اتنے سارے دوست دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسٹریم کو۔ میری کاوش ہے کہ یہ نئے بچے اگر یہ صرف 90 دن اپنے آپ کو ایمانداری سے دے دینا، اور یہ اگر صحیح طریقے سے ان کا جو مقصد ہے، حصول ہے، حاصل جو ٹیک ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ امپاور ہو جائیں، ان پروسیس دے انڈرسٹینڈ کہ they'll make a fortune as well۔ تو مجھے لگتا ہے بہت سارے نئے چہروں کی ضرورت ہے ملک میں، بہت سارے نئے اسپائرنگ، انرجیٹک، پیشنلی ڈریون نئے کنٹینٹ کریٹرز اس ملک میں بہت، ابھی تو شروع ہی نہیں نا ہوئے، ابھی تو کیا دو چار ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے، کون ہے مطلب یہ دو چار ہے۔ 1% پاکستان بھی نہیں کر رہا، یہ اتنے بڑے بڑے کنٹینٹ کریٹر کے پاس 2 ملین فالوور نہیں ہے، جو کہ 1% بنتا ہے قوم کا، ایسے 1% بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ بہرحال پوائنٹ ٹیکن جی، اور اس پہ بالکل کام کرتے کرنا چاہیے۔ میں صبح خرم سے بات کروں، آگے چلتے ہیں سر۔ پائلٹ شروع کریں، میں رفیق بھائی کو میسج کرتا ہوں، ہو سکتا ہے پائلٹ بھی وہ آپ کو خود ہی بنا دیں، ڈسکور پاکستان والے، اور وہ آپ کو پچ بھی کر دیں گے ڈیفینیٹلی۔ یہ اب ٹائم آ گیا ہے، اور پوری قوم پریشان ہے نا پیسوں کے لیے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ پیر زادہ جو بھی وہ ڈرامہ تھا نا، ہم اتنے بھوکے فقیر ہونے کے باوجود بھی نا ہمیں انٹرٹینمنٹ ہی کی، ہماری جو آکسیٹوسن ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی، اور وہ ایسے پیٹ والی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ہمیں انٹرٹینمنٹ نہ ملے، کہکا نہ ملے، مستی مذاق نہ ملے، 2 4 گالیاں نہ دیں، کھانا ہضم ہی کوئی نہیں ہوتا جتنا ہی کھا رہے ہیں۔ تو آئی پرسنلی فیل کہ میں دے سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ سوشل فیبرک بہت فریجائل ہو چکا ہے۔ سوشل فیبرک کو خدا را کولیپس ہونے سے پہلے بچا لو۔ اس پہ میں اتنا کنٹینٹ کریٹ کر چکا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ سوشل میڈیا پہ کوئی پولیسنگ اینڈ پٹرولنگ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پتر آزاد ہو جاؤ۔ اب میں یہ بات اس لیے بول سکتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ اللہ کا اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، کیونکہ ظاہر کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے، کیا کس بات پہ بولیں۔ لیکن یار اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آپ کو پسند نہیں آ رہا، یا کسی کی شکل آپ کو پسند نہیں آتی۔ میری طرح سے ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں، 50 لاکھ روپے جیب سے مزید ڈالیں مہینے کا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ وہاں پہ اشتہار لگائیں کہ جی اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے اتنی فیس ہے، بس آپ کو مادر پتر یاد آ جائیں گی، نو پرابلم۔ اسی چیز کے ڈر سے تو یہ نئے بچے بھاگتے ہیں نا، ٹیچنگ پروفیشن کو ٹیک اپ نہیں کرتے، کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کو جو نا رگڑ دیں گے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ۔ تو اس پہ میں نے 2 4 کنٹینٹ کریٹ کیا، بڑی پذیرائی ملی، پر پرابلم یہ کہ اگلے دن پھر میں جاتا ہوں ای کامرس میم گروپ میں، تو کبھی انہوں نے کسی کو پکڑا ہوتا تو کبھی کسی کو پکڑا ہوتا، اللہ کرے گا بہتر تو ہو جائے گا۔ اب جو کرنا ہے نا وہ یہی ہے کہ میم یعنی کانٹینٹ یعنی مستی یعنی مزہ، اسی کے اندر 3 ایڈیٹ اور پی کے ٹائپ کانٹینٹ کریٹ کر کے ہی ان کو پڑھانا ہے، کیونکہ یہ وہی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا جیسے ٹونائٹ شو دیکھا ہو آپ نے، ہاں امریکہ کا ہاں ہوتا ہے اس طرز کا،
اس میں موسیقی بھی ہو، ایک وہ کہا مارنے والی خبرناک والی لڑکی بھی بیٹھی ہو، 3 مستانے بھی بیٹھے ہوں، اس طرح کا آپ فری لانسنگ کا اگر آپ ایک شو بناؤ گے نا، اور پیسوں پہ بات کرو گے، اور شو کا نام بھی میرے ذہن میں جو آ رہا ہے پیسہ ہی پیسہ رکھ دیں، کیونکہ قوم پاگل ہوئی ہوئی ہے جیسے پیسہ جو ہے نا وہ ایکچوئل ان کی وہی ضرورت ہے، ایکچولی وہ ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ آ جاتا ہے، لیکن جو دماغ ہے وہ پروگرام ہو گیا ہے کہ جی پیسہ پیسہ پیسہ، پاگلوں کی طرح جو ہے نا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو ایک شو بنائیں ٹو نائٹ شو کے طرز کا، آپ بالکل سیٹ ہو اس کام کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کو چھتر بھی لگا دیتے ہو، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا چھتر بھی لگ گئے ہیں تو آئی تھنک یو کین ڈو اے ونڈرفل جاب آن کرتے ہیں سر، کرتے ہیں اس پہ کچھ۔ اٹ۔ ٹائم لائن جو آپ نے طے کری وہ ہوئی 3 سال کی، کہ 3 سال ابھی ہمارا جرنی کم سے کم باقی ہے، ہاں اور کم، میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ 2000 اور 3 سال میں یہ فلپ کر جائے گا ماڈل، اور یہ جو جتنی مشقت کرنی پڑ رہی ہے اتنی مشقت نہیں کرنی پڑے گی سمجھانے کے لیے، کیونکہ رزلٹ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ساتھی نے یہاں بھی لکھا کہ بتانے بھاشن کے بجائے رزلٹ دکھاؤ، تو وہ جو 3 ڈنکی لگاتے ہیں وہ اسی لیے ڈنکی لگاتے ہیں نا کہ وہ 40-50 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا کزن تھا وہ گجرات سے نکل کے پہنچ گیا اٹلی، اور تو اس نے پاسپورٹ بھی لے لیا، تو لڑکی بھی آ گئی، تو بچے بھی آ گئے، تو اس کے پیسے بھی آ گئے، تو وہ بس کہ لو جی ہم بھی کزن بن جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بہت لمبا جرنی ہوتا ہے، ہر ایک کا یونیک جرنی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سر جی میں آپ کا شکر گزار ہوں ہشام بھائی، اور جب تک ایک تو یہ پائلٹ والا کام کریں، اور اگر وہ نہیں ہو تو ایک پوڈ کاسٹ والا کام آپ ذرا شروع کر لیں، کیونکہ آپ نے دیکھا میرا ایک سوال تھا، چلیں وہ کر ہی لیتے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بنیان میں اور شروع ہو گئے نا، اب نہ آپ کو فکر ہے نہ مجھے فکر ہے کہ یار ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ لیکن جو نعیم سکندر نے کوالٹی کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کیا، جو دوسرا جو ہمارا بھائی ہے اس نے کنٹینٹ مزمل، شروع کیا، مزمل نے بنانا شروع کیا، اچھی کوالٹی کا کنٹینٹ بنایا، مائک اچھا لگایا، کوالٹی اچھی کریٹ کری۔ میں کوالٹی والا ہوں ہی نہیں نا، میں تو پیاز روٹی والا بندہ ہوں، تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک اور مخلوق جو ہماری ہے نا، جو کوالٹی کانشیس بنا دی گئی ہے یہ ہے، وہ دیکھتی ہے۔ تو آپ کو کیسا ڈفرینس ملا اس آڈینس کا جو مزمل کی آڈینس تھی، جو 5 سٹار کوالٹی تھی، ورسز عوام جس کو میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ عوام تک پہنچنا ہے؟ کیا فرق ہے اس دونوں کانٹینٹ کوالٹی میں؟ وہ سننے والے ہیں، اس کا اٹریکشن بھی جو ہے وہ نیش کی ہوتی ہے، کوالٹی کانٹینٹ کی، اور جو نارمل کانٹینٹ ہوتا ہے اس کی جو اٹریکشن ہے وہ نیش آڈینس کی نہیں ہوتی، وہ پھر گالم گلوچ پہ بھی آ جاتی ہے، وہ بلو دا بیلٹ بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان دونوں کے کانٹینٹ میں جو کمنٹس ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا ڈی سائفر کریں تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ وہ نیش آڈینس اٹریکٹ ہوئی ہے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو کوالٹی ہے وہ ٹاپ ناچ ہے، اور وہ کسی بھی انٹرنیشنل پوڈ کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکتی ہے، اور دونوں ہی بڑے تگڑے ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ اب تو تیسرا بھی میں دیکھ رہا ہوں، عمران نوشاد خان، مسٹ پریز دا گائے، 3-4 اس نے نکالی ہیں، تھوڑا سا ایلیمنٹ وٹی ہے، بٹ دیٹس فائن، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ وٹی تو شاہ رخ خان بھی ہے، وٹی تو ٹام کروز بھی ہے، لیکن پوڈ کاسٹ میں یا میں پرسنلی پوڈ کاسٹ چونکہ پیئر ہو چکا ہوں، تھاٹ بیہائنڈ تھنگس میں میں شایان کے ساتھ پیئر ہو چکا ہوں، میں نعیم سکندر کے ساتھ پیئر ہو چکا ہوں، میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ پوڈ کاسٹ بھی ابھی ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان میں سوشل وائرالٹی پہ، اس کا کانٹینٹ تو سوشل میڈیا پہ ایونچولی وہ کانٹینٹ آئے گا، اس کا کلپ نکلے گا، وہ کلپ جو ہے وہ 1-1.5 منٹ کا ہوگا تو وہ وائڈ اسپریڈ ہو جاتا ہے، جیسے شیریں آپا کا کانٹینٹ تھا وہ پوڈ کاسٹ کا وہ نکل گیا، یا فار دیٹ میٹر کسی کا بھی مفتی یہ کیا نام ہے مفتاح اسماعیل کا نکلا تھاٹ بیہائنڈ تھنگس میں۔ سو مجھے ایسا لگا کہ جو پوڈ کاسٹ کا ایکچوئل میننگ ہے نا، جو اس کا ایکچوئل ویلیو ہے کہ لوگ آن گو سن رہے ہیں، وہ ابھی بھی نہیں کر رہے، وہ ابھی بھی وائرالٹی پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے سوشل میڈیا کی۔ تو therefore پرسنلی اسپیکنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے جو میں نہیں کروں گا،
मैं इंस्टेड आई वुड स्टिल गो फॉर, वैसे तो अब यूट्यूब भी आपको पॉडकास्ट का आइकन दे देता है, बट आई वुड स्टिल गो फॉर यूट्यूब. माय ओनली प्रॉब्लम इज, मैं इतना 1.5 साल से पर्सनली स्पीकिंग, थोड़ा अपने बारे में बात करें, मैं 1.5 साल से लोगों को प्रमोट करने में और उनको लाइमलाइट पे लाने में इतनी काविशें कर चुका हूँ, इतना तगो-दो कर चुका हूँ कि कहीं न कहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अपनी ड्राइव खत्म हुई है. अच्छा, वो ड्राइव क्यों खत्म हुई है? वो ड्राइव खत्म हुई कि व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, अभी ये सब कुछ तो रिसीव कर लिया मैंने. इस गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात बोली कि मैं, रेहान भाई, अभी पहली दफ़ा बता रहा हूँ जी, सारे सुन लें, पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में स्ट्रेंजर नहीं था. और ये प्रो सोशल मीडिया, जो इससे पहले मैं गया हूँ, प्री सोशल मीडिया लाइफ थी. प्रो सोशल मीडिया लाइफ के बाद मैं सोशल मीडिया लाइफ के जो रिपरकशंस है ना, जो लाइमलाइट के, वो मैं सऊदी अरेबिया में स्ट्रेंजर नहीं था. क्या तवाफ, क्या सही, क्या रियाजुल जन्ना, क्या होटल का मैनेजर, क्या होटल का डायरेक्टर, क्या उनके वो जो स्टाफ. सो मेरी कोशिश ये कि ये हर कोई डिजर्व करता है जो ईमानदारी से, जिसका मकसद हसूल जो है ना, वो लोगों की लाइफ चेंज करना है. आज के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपकमिंग स्टार्स होंगे ना, ये लिख लीजिए कागज पे आप सारे, वो अपकमिंग स्टार्स मूवी स्टार्स और रॉक स्टार्स नहीं होंगे खाली, वो रहेंगे. दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर प्लेस बिकॉज वो एंटरटेनर्स हैं. पर ये जो एक नया वर्ड है ना इंफोटेनमेंट का, ये इंफोटेनर्स जो हैं, ये जैसे रेहान भाई हैं माशाल्लाह, उस्तादों के उस्ताद, ये नेक्स्ट रेंज ये क्रिएट होने वाली है, पूरी दुनिया में हो चुकी है. हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में. हम बांग्लादेश का कंटेंट नहीं देखते जी, मैं बांग्लादेश का कंटेंट मेरी नजर से गुजरा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जस्ट टू सरप्राइज यू, इवन टर्की, हमारे यहाँ खाली वो टर्किश ड्रामा जो है वो हाईलाइट हुआ. एक्चुअल उनके सोशल स्टार्स जो हैं, वो वही स्टारडम एंजॉय कर रहे हैं जो उनका मूवी स्टार और उनका रॉक स्टार या सोशल एंटरटेनर जो है, वो एंजॉय कर रहे हैं. तो प्लीज, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इतने ज्यादा जो है ये पौधे, बीज बोझे बोए जाएं और ये पौधे जो तनावर दरख्त बन के निकले, कि मैं शहर शहर जाऊं. कल इवेंट हुआ ग्रोथ समिट इस्लामाबाद में, और मैं चूंकि आया था हज कर, मैंने इस अरसलान को पहले माजरत कर दीजिए कि मैं इस इवेंट पे नहीं आऊंगा. आप लोगों ने ये क्यों शर्त लगा ली अपने जहनों में कि इवेंट की जो कामयाबी है ना, वो इस एक आदमी की शमूलियत से ही मशरूत है? ये नहीं है और ये गलत होना चाहिए. ये है भी गलत और इसको गलत मानना चाहिए. सर जी, वो कहते हैं ना, उससे बिछड़े तो गम था मर जाएंगे, कमाल का वहम था बुखार भी नहीं हुआ. सुपर हिट शो, पूरी दुनिया आई उसको देखने, पूरी दुनिया ने उसको अटेंड किया, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया कि अरसलान ने नए लोग मुतारिफ कराए. सो ये जो हमारे ज़हन में एक तख्लियाती, तसव्वुराती जो जो खाके बने हुए ना कि हम हैं, उसको वो शटर्स हो जाने, वो तो टूट जाने चाहिए. वो जो है ना, वहाँ पे आइस ब्रेक हो जानी चाहिए, ताकि हम दुनिया को ये पैगाम दें कि तुम भी कर सकते हो. और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे कंटेंट मैं क्रिएटर्स. इब्रार होके आया है इंडिया से, वो ओवरनाइट रॉक स्टार बन गया. उसको बच्चा-बच्चा जानता है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में. सर, ओवर टू यू. अ, आपका पैशन है बिलियन डॉलर कंपनीज बनाना, आपका पैशन है मेड इन पाकिस्तान को करना. अगर आप हफ्ते में एक बंदा आइडेंटिफाई करें और 24 एपिसोड सिर्फ एक सीजन बनाएं मेड इन पाकिस्तान का, कि जो एलो है, एलो को लेकर आएँ और एलो जैसे शान मसाला को लेकर आएँ, और जो मेड इन पाकिस्तान के लिए काम कर चुके हैं और बिलियन डॉलर के करीब पहुँच सक रहे हैं, करीब हैं, उनको जब आप लाओगे ना, देखो, अल्लाह ने आपको एक मकाम दिया है और उस मकाम के कुछ तकाज़े हैं और उसकी कुछ फीसेस हैं, और तकाज़ों में ये भी है कि जी जब आप बड़े हो जाते हैं तो साइड पे होना पड़ता है जाके छोटे वाले बड़े हो सकें. और एक और तकाज़ा ये भी है कि आप उसको सर पे हाथ भी फेर देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. यानी अगर कल हमें कोई प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करके बुलाए, फ़ोन करके शुक्रिया भी बोल दे, तो हमें हमारा दिल जो है ना, हम अगले 1 साल के लिए चार्ज हो जाएँगे कि यार तूने बड़ी मेहरबानी, तूने शुक्रिया कह दिया. हमें शुक्रिया के लिए काम नहीं कर रहे. लेकिन जब कोई बड़ा हमारा सर पे हाथ फेरता है तो वो अच्छा तो लगता है ना यार, कुछ भी कह लें हम.
تو बिल्कुल। میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ 24 ایپیسوڈ میڈ ان پاکستان کے لیے پوڈ کاسٹ ریلیز کریں اور 24 ایپیسوڈ ان اسٹارٹ اپس کے لیے یا اس ڈاٹ کامس کے لیے جو کریمز بن گئے ہیں یا بننے والے ہیں یا بننے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں، وہ آپ کو پاشا سے لسٹ مل جائے گی. اور وہ اب کیا ہے کہ ریحان اللہ والا، جیسے آپ نے کہا نا یاران بھی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بلائیں میں نہ ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی سیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا مقام دیا ہے. اس کو بلا کے جب آپ اپریسیٹ کر دیتے نا، آدھا گھنٹہ چائے تو پینی ہے، کیا ہے وہ हम्म, اپریسیشن ہے. یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے، وہ گپے ठीक। لگا رہے ہیں، دو بھائی بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے کہ یار دیکھیں شام بھائی نے نا ایک بندہ انٹروڈیوس کرا دیا. اور یہ جتنے بھی ہمارے ہمارے ملک میں اس وقت اگر آپ ٹاپ 100 ایکسپورٹر کی لسٹ نکال لیں تو آپ بس ان کو بلائیں اور ان کے ساتھ گپے شپے ماریں، وہ آپ کے کہنے پہ آ جائیں گے، میرے کہنے پہ آ جائیں گے. اور لیکن ہر ایک کے کہنے پہ نعیم کا نا کتنا بھی اچھا کانٹینٹ ہو، نعیم کا وہ کنٹریبیوشن اس طرح کا نہیں ہے، مزمل کا وہ کنٹریبیوشن اس طرح کا نہیں ہے राइट। جس کی وجہ سے لوگ اس کی، یہ نہیں ہے کہ عزت نہیں کرتے، لیکن ایک الگ الگ چیز ہے وہ. اور وہ الگ اس کا مزاج بھی بالکل دونوں کا جو ہے نا بالکل ہی اوکھا قسم کے دونوں کے ہیں، وہ الگ ہی مزاج ہے ان کا نا. اور آپ کا इमेच्योरिटी ہم बच्चे ہے، ہاں جی آپ کا ہمبل مزاج ہے، آپ سر بھی کرتے ہو، آپ کو سب قسم کے، میں نے کہا نا آپ اچھے سائیکالوجسٹ بھی ہو، سوشیالوجسٹ بھی ہو، تو آپ بندے کو سمجھتے ہو. اور وہ ریلیشن شپ اچھے ڈیولپ ہو جائیں گے آپ کے لیے بھی، اور ان کو بھی آپ نیٹ ورک یا گیٹ کنیکٹڈ یا جو بھی آپس میں جوڑ سکیں گے تسبیح بنانے کے اندر کام آئیں گے. تو اس لیے اس کو سوچئے گا اور کر ڈالیں. ہفتے میں ایک دن کریں جیسے نعیم کرتا ہے، اور کھانا یہ رکھ لیں پتہ کہ جی اس دن جو ہے نا ہمارے گھر میں یہ آئے گا بندہ، اور یہ ہمارے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں آئے گا، ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا اور یہ کام کرے گا. وہ انرجی جو آپ کی خواہش کی، ڈیزائر کی جو خواہش ہے، وہ چینلائز ہو جائے گی اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں آپ ایکچولی چاہ رہے ہیں. یعنی آپ نے یہ جو پورا دن کا شو کیا اس کا مقصد ہی تھا، لیکن اب یہ گراس روٹ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، اب یہ کریم کے لیے شو ہو رہا ہے. اٹس ناٹ فار گراس روٹ، ویری ہائی اینڈ کانٹینٹ جسے وہ کیا نام ہے امپیکٹ تھیوری والا لڑکا آپ کا دوست ہے، اس طرح کا کانٹینٹ ہو. آپ نے کوشش بھی کی تھی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا، آپ نے کہا ہاں میں لاہور جا رہا ہوں، وی ول ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. جب وقت آئے گا ہو جائے گا. میرا کام ہے اذان لگانا، اگر آپ نے اچھا لگے تو آ جائیں مسجد میں، نو پرابلم. نہیں اچھا لگے کوئی بات نہیں. تو सही یہ है। دس از سم تھنگ وچ آئی وانٹڈ ٹو شیئر. اے آئی آ گئی ہے اور بجلی کی طرح سے اس نے تبدیلی لانی ہے. جس طرح سے جو چیزیں بجلی کی وجہ سے ہوئیں، ریسیشن بھی آیا، میں سمجھتا ہوں بجلی کی وجہ سے 1923 کا ریسیشن آیا تھا امریکہ میں، کیونکہ ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن اس نے کر دی. بجلی آنے سے پہلے امریکہ کا 90% پاپولیشن فارمر تھی، اور آج 2% پاپولیشن فارمر ہے 100 سال کے بعد صرف. اسی طرح سے اے آئی آ رہی ہے. اس وقت ہالی ووڈ میں ہڑتال ہے، تمام کے تمام ایکٹرز، کانٹینٹ رائٹرز نے ہڑتال کر دی ہے اے آئی کی وجہ سے، کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ شاہ رخ خان، بیچارہ شاہ رخ خان کی ویلیو نہیں رہے گی تھوڑے دن میں. तो اے कल آئی کا हैरिसन फोर्ड ایک बेचारा बोल पड़ा, फट पड़ा हैरिसन फोर्ड इंडियाना जोन्स पे। جی ہاں، تو وہ بہت انٹرسٹنگ اور ویئرڈ ٹائم آ رہا ہے. اور اس کے بارے میں چاہوں گا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے ایک چھوٹے سے 8 لڑکوں کی ٹیم بنا کے اے آئی کا لیب بنایا ہے. اگین ہمارا مشن سیم ہے کہ غربت کیسے ختم کریں، $500 پہ کیسے لائیں. تو اس کے لیے ہم باٹس بنا رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے لوگ اسکیل کر سکیں گے، ویری کوئکلی اسکیل کر سکیں گے. اور جو اے آئی کا سب سے بڑا مجھے امپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جیسے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد گر گئی تھی، تو امپاورمنٹ، یعنی میں اور آپ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں اور زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں امپاور ہو رہے ہیں، تو اے آئی کی وجہ سے بھی یہی ہوگا کہ زیادہ لوگ ویب سائٹ، زیادہ لوگ اے آئی کے اوپر ایپس بنائیں گے، زیادہ تر انٹرنیٹ پہ آئیں گے، زیادہ تر چیزیں کنزیوم زیادہ کریں گے. ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ فیو ایئرس کنزمپشن بڑھ جائے گی بجائے اس کے کہ کم ہو جائے. اس نتیجے پہ آنے میں مجھے 6 مہینے لگے، کیونکہ 6 گھنٹے روزانہ 12 گھنٹے میں نے اس کو پڑھا سیکھا کہ یار یہ کیا مصیبت آ رہی ہے، تو ہم تباہ برباد ہونے والے. لیکن اب یہ سمجھ آیا کہ اتنی زیادہ تباہی نہیں ہے، بلکہ اگلے 4 بلین جو لوگ ان امپاورڈ ہیں ان کی پاور کا ٹائم آ رہا ہے. وہ بہت جلدی امپاور ہونے والے ہیں. ان کو ہشام سرور، ان کو ریحان ہر وقت ان کے واٹس ایپ میں مل رہا ہوگا، جس سے وہ ہر وقت بات کر سکیں گے. ہر وقت اے آئی اویلیبل ہوگی سکھانے کے لیے، مینٹر اویلیبل ہوگا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ٹھڈا مارنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے.
تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر اور کیا آپ ڈائریکشن لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ اب پہلی بات تو ایکسیپٹ کرنا کسی انوویشن کو، اور آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے ایکسیپٹ کیے بغیر. 10% بیٹری رہے گی تو میرے پاس بس 5 منٹ ہوں گے سر، معذرت خواہ، کیونکہ یہ چارج نہیں تھا سارا دن لوگوں کے بیچ میں. تو اینی ویز اس پوائنٹ کو کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ یہ میرے ناقص عقل کے مطابق جو انوویشن ہے اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو جتنے مرضی کانٹینٹ کریٹرز کہہ لیں کہ اے آئی سے آپ کی جاب کو خطرہ نہیں، بلکہ اے آئی سے آپ کو اس بندے سے خطرہ ہے جو اے آئی اور مشین بہتر چلانا سیکھ جاتا ہے، تو آپ بھینس گئی پانی میں. پہلے میں بتا دوں آپ کو اس چیلنج کو فیس کرنا پڑے گا with open eyes and a brain that is accepting challenges thrown your way. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جابس جو ہیں وہ حقیقتاً نکلیں گی، ختم ہو جائیں گی لیکن نکلیں گی بھی صحیح. وہ نکلیں گی کون سی؟ وہ شاید نئی طرز کی ہو. سب سے پہلے ذرا ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے. وہ تو 1900 کا انڈسٹریل ریولوشن ہے ایجوکیشن سسٹم، جو کہ فارما کو، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے تعلیمی نظام بنایا گیا. ہم بیوقوف بھیڑ چال ہمیشہ سے اسی کا حصہ بنتے رہے ہیں، ہم آج تک اسی کو فالو کری جا رہے ہیں، رنز اینڈ ریپیٹ فالو کری جا رہے ہیں، رنز اینڈ ریپیٹ. اے آئی ریولوشن لے آیا. ابھی تھریڈز جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ٹو ملین تھا، لیکن بیفور تھریڈز چیٹ جی پی ٹی تھا، اور وہ بھی چیٹ جی پی ٹی 3. اندازہ لگائیں جس کی نالج ہی بڑی لمیٹڈ تھی with regards to people in particular and events in particular. مثال کے طور پہ آپ اس سے پوچھیں پاکستان کے وزیر اعظم کون ہے کچھ عرصہ پہلے، تو وہ کہتا تھا عمران خان ہے، کیونکہ اس کو نالج جو فیڈ ہوا تھا وہ پرانا فیڈ ہوا تھا. پھر ظاہر 3.5 آیا، پھر 4 آیا، پھر بارڈ آیا ادھر سے گوگل کا، پھر مائکروسافٹ نے کہا میں پیچھے کیوں ہوں، میں اسکائپ کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا، ویسے اپنے سرچ انجن میں انٹروڈیوس کر دیا. گزارش یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب اگر ٹیکنالوجی کی بات تھوڑی دیر سیٹ اسائڈ کر دیں، اے آئی اور نو اے آئی، ایک چھوٹی سی ڈسکشن کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کے دماغ کی بتی منٹس کھائے بغیر انشاءاللہ چلے گی. آپ کہتے ہیں انٹرنیٹ سے پیسے کمانے، ریحان بھائی نے یہ بات بولی، چلو بہت اچھا سوچ. آپ کہتے ہیں میں نے سیکھا کیونکہ فلانے نے یہ بات بولی کہ 90 دن میں سیکھ جاؤ، پکا لو، پریکٹس کر لو، اور اس کے بعد مارکیٹ میں جاؤ تو 2 سال کے لیے کام کرو، کامیاب. چلو یہاں تک بھی سمجھ لیں. گزارش یہ ہے کہ کس اسکل کا انتخاب کرتے ہیں اپنی مزاج کے مطابق، اور وہ اسکل آپ کو ایک دہاڑی کے، جس میں عمومی طور پہ 8 سے 9 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ایک دہاڑ یعنی کہ دن، ایک دہاڑی کے وہ دیتی ہے $5 پر آور. آپ کہتے ہیں جی میں نے سیکھنا ہے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے، ڈیٹا انٹری سیکھنی ہے، ورچوئل اسسٹنٹ بننا ہے، یا میں نے سوشل میڈیا مینجمنٹ کرنا ہے. میں صرف آپ کے تھنکنگ پروسیس کو، آپ سب دیکھنے والوں کو، اس کو تھوڑا سا فائن ٹیون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کاوش ہے اللہ پاک نے زبان کی گرا کھولی تو سمجھ لگ جائے گی، نہیں تو جو کارے ہو تو کر ہی رہے ہو. تو وہ 8 یا گھنٹے لگانے کے بعد آپ نے دن کے کمائے، مثال کے طور پر اگر آپ کو کام ملا ہے تو $40 ایک دن. اچھا، اب آپ بڑے خوش ہیں کہ $40 کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو 271 یا 72 جو بھی ابھی ڈالر کا ریٹ ہے، تو آپ کے تو اچھے خاصے پیسے بن گئے ہیں. یہ تو بڑی چاندی ہوگی، 10,000 8,000 9,000 10,000 whatever it is. اگر میں آپ کو ایک الگ زاویہ دوں کہ انہی 8 گھنٹے میں ایک ایسی بھی اسکل ہو سکتی ہے جو $5 پر گھنٹہ نہیں پے کرے گی، وہ $50 پر گھنٹہ بھی پے کر سکتے. ہاں راتوں رات نہیں سیکھ سکتے اس کو، ممکن ہے اس کو سال چاہیے ہو سیکھنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے، اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ بننے کے لیے، اور وہ آپ کو دیتی ہے $50 پر آور. آپ دن کے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، $50 پر آور کے مطابق آپ دن کے $400 کما رہے ہیں ان کمپیریزن میں $40. مجھے یہ کہانی خریدتے ہوئے بڑی دقت ہوگی کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ سب کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور سب جو ہے وہ اپنے سفر کے آغاز میں ان جگہوں پہ، ان ہائٹ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز پہ نہیں جا سکتے. مجھے کہانی خریدنے میں تمام دوستوں سے گوش گزار ہوں، مخاطب ہوں، مجھے یہ کہانی خریدنے میں تھوڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں
MBA ہوں اور میں نے گرافک ڈیزائننگ سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا، اور کس نے سوچا تھا کہ میں کہیں دہائی 1.5 دہائیوں بعد جا کے ایز اے ای مارکیٹر، ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر اپنی سروسز بیچ رہا ہوں گا. میرے اس کے پڑھائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، ہاں ایکسیپٹ فار دا ایکسپوجر جو مجھے میرے MBA نے دیا، کیونکہ میجرز مارکیٹنگ تھا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا دیکھ لیں دنیا میں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ آپ کس کام کو سیکھ کے زیادہ اجرت کما سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس کام کا انتخاب کیجئے گا، ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز ہی صحیح، پر جو آپ کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، تاکہ آپ کے وقت کا ضیاع نہ ہو. سب کچھ واپس مل جاتا ہے، وقت واپس نہیں ملتا. تو آخری گزارش یہ ہے کہ بھیڑ چال کا حصہ بننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ رشید نے اگر یہ کام کیا وہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی ہو جاؤں گا، یا لیٹ سے خاتون نے یہ کام کیا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ پاک نے آپ کو مختلف بنایا ہے، آپ کو منفرد بنایا ہے، آپ کا دماغ منفرد طریقے سے کام کرتا ہے، مختلف طریقے سے سوچتا ہے، پر وہ مختلف طریقہ انٹرنیٹ پہ سروس رینڈر کرنے کے بعد پیسے کمانے کے قابل لازمی اور ضرور وہ اس قابل ہے کہ اگر وہ انٹرنیٹ پہ انرجی لگائے، وقت صرف کرے تو وہ پیسے کما سکتا ہے. اب آپ کو سوچنا ہے کہ اپنی نظریں دوڑائے دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، دوڑائے نظر اپنی آنکھوں، دیکھیں نا دنیا کیا کر رہی ہے. تھوڑا سا سفر کر لیں دنیا سے باہر، اور ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو انٹرنیٹ کی دنیا میں تو سب کچھ مل رہا ہے نا. دیکھیں گوگل ٹرینڈز کیا، دیکھیں بز سومو کیا دکھاتا ہے، دیکھیں آنسر دا پبلک میں لوگ گوگل سے کیا سوال پوچھیں، دیکھیں کہ کون سے کی ورڈز جو ہیں وہ دنیا ہر روز کے حساب سے گوگل سے پوچھ رہی ہے. دیکھیں یوٹیوب پہ کیا سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جائیں گوگل پر یوٹیوب پہ صرف لکھیں کوئی کی ورڈ، مثال کے طور پہ ہاؤ ٹو ایگریکلچر، اور آپ کو 1000 نیچے سجیشن آ جاتی ہیں. وہ سجیشنز اصل لوگوں کے سوالات ہیں جو گوگل اور یوٹیوب سے پوچھے جا رہے ہیں. پر اگر آپ بضد ہیں کہ میں نے بھیڑ چال کا حصہ بننا ہے تو گواہ چلا ہنس کی چال اپنی میں بھول گیا. ٹرینڈنگ سکلز کو دیکھو، جہاں پہ $5 پر گھنٹے کمانے کی سے مطمئن ہو. این ممکن ہے کہ اگر تھوڑی محنت کر لو، تھوڑا اپنے آپ پہ وقت لگاؤ، مستقل مزاجی شرط ہے، آپ $50 پر آور بھی کما سکتے ہیں. $50 پر آور تو چھوٹا ہے. میں بتاؤں اگر آپ ایمانداری سے، نیک نیتی سے اپنی سکل سیٹ پہ کام کریں تو میں نے ایسے لوگ دیکھے جو سال کے اینڈ میں 365 دن کے قریب آتے ہی وہ $100 پر آور بھی دے رہے ہیں. وہ کون ہے؟ ڈیٹا فورکاسٹنگ والے، ڈیٹا انالیسس والے، ڈیٹا اسسمنٹ والے. میں نے ویڈیو ایڈیٹرز دیکھے ہیں جی، جو کہ ویڈیو اینیمیشن کرتے ہیں اور ایڈیٹنگ کرتے ہیں. میں نے ایسے ٹاپ ناچ گرافک ڈیزائنرز دیکھے ہیں جو 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 ایک انارتھوڈاکس سوچنے اور کریٹو کام کرنے کی جسارت رکھتے ہیں. میں نے ایسے کوڈرز اور ڈیولپرز دیکھے ہیں جنہوں نے AI کا استعمال کر کے اتنے باوقار قسم کے ویجٹس اور گیجٹس بنا دیے ہیں، چاہے وہ کروم کے ہوں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہوں، چاہے وہ موبائل ایپس ہوں، جو ان کو ان ایپ پرچیزز کے تھرو یا گوگل ایڈ موبائل ہوتا ہے، گوگل ایڈز کے تھرو ان کو پیسے کمانے کی جو ہے وہ ایبلٹی دے رہے ہیں. تو بڑا سوچیے، جب سوچنا ہی ہے اللہ کی کائنات میں، چھوٹا سوچنا تھوڑی زیادتی ہے. بہرحال ایسا میں سوچتا ہوں. آپ بھی اپنی سوچ کو ذرا دوبارہ اس پہ نظر ثانی کریں، اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں، بیٹھیں ٹیبل پہ، دروازے کریں بند، گوگل کو کھولیں اور دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، میں آپ کو یقین دہانی کرا دوں اور آپ کو یقین دلا دوں جی، میں آپ کو یقین دلا دوں، بس اتنا ہی کہنا بہت ہے کہ اس دن شام کو آپ کا دماغ مختلف طریقے سے سوچنے کی جسارت رکھا ہوگا. آپ مختلف چیزوں کو مختلف ایلیمنٹ سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا لینس بھی فرق ہو چکا ہوگا. پھر آپ کو جو اختر کر رہا ہے یا جو بشیر کر رہا ہے وہ یقیناً بہت چھوٹا لگے گا. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. تو اس بات کو صرف جوڑ دیں ایک سوال کے ساتھ جو ورڈ ریحان بھائی نے یوز کیا، AI. اپنی ساری باتوں کو AI کے ساتھ جوڑ دیں، مختلف سوچیں.
चले जी, थैंक यू सो मच अगेन आपका। इससे पहले कि बैटरी ख़त्म हो जाए, भाई बहुत-बहुत शुक्रिया सबका, सुनने वालों का, आपका शाम। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि फिर एक महफ़िल जमाएँ, आपके साथ खाना उधार है, आपको घर हाज़िर, भी आना है। जब आप आएँ औ हाज़िर। जी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएँगे। अल्लाह मियाँ आपके हज को कबूल करें, आपकी इबादत को कबूल करें, आपकी कोशिशों को कबूल करें और आपके नक्शे कदम पर और लोगों को चलना वाला बनाएँ। बहुत सारे लोग बन रहे हैं, थोड़ा-सा जल्दी हार मान जाते हैं। सफ़र थोड़ा-सा लंबा होता है बच्चों। इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और डरे नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आपने घबराना कोई नहीं है और लगे रहें, लगे रहें। मैं समझता हूँ जिस तरह से इमरान खान साहब लड़ रहे हैं फ़िल्मी हीरो की तरह से, विलन कुछ भी हो जाए वो लगे रहे, गोली लगती रहे, बंदा लगा रहे। आप अपना काम करो यार। और अल्लाह ने रिज़ल्ट देना होगा दे देगा, नहीं रिज़ल्ट देना होगा तो चिल करो, मज़े करो, ऐश करो। हाँ, एन्जॉय करो, जॉय में रहते हुए करोगे तो कर लोगे, अगर बोर होते हुए, दर्द पड़ते हुए करोगे, तो पूरा नहीं कर पाओगे। तो बहुत शुक्रिया हिशाम भाई, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जब आपको हिम्मत हो और ताकत हो, इसी तरह से एक इंटरव्यू मेरा भी कर डालिएगा, जहाँ पे मैं 5% आप 5% बोलेंगे और मैं 95% बोलूँगा। ज़रूर, ज़रूर। उसकी वजह ये है कि अगर यार-यार की तारीफ़ नहीं करेगा, यार-यार के साथ सपोर्ट नहीं करेगा, तो कोई किसी को क्या क्या नहीं, सपोर्ट नहीं, करेगा। नहीं, नहीं, मतलब बहुत जब कहेंगे सर, वेला नहीं, मैं लोगों को ये कहता हूँ मैं इतना कुछ क्या करना अब इसका, किसी काम पे लगा हूँ इतना, ये जो इतना कुछ कमा लिया है, बना लिया है, तो बिल्कुल सर, आप एक दफ़ा क्या दूसरी दफ़ा कहेंगे हाज़िर। अच्छा है। एक दफ़ा आप हमारे स्कूल के ऊपर कीजिए कि हमने क्या कर रहे हैं और तालीम के साथ क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, समझें और डिसएग्री करें जाके। कहते हैं ना, बी द डेविल्स एडवोकेट, जी, एंड जाके मुझे कुछ इनसाइट्स मिल सकें, सीखने को मिल सकें, आपको इनसाइट मिल सकें, क्योंकि दूर-दूर से देखना और एक्चुअली देखने में बहुत फ़र्क है और विज़न मुश्किल से समझ आता है मेरे जैसे सरफिरों का लोगों को। मेरे लिए तो सरप्राइज़ ये है कि किसी एक बैठक पे ख़वातीन बैठी हुई थी तस्वीर में और मैं आपकी बेटी को फ़ॉलो करता हूँ, तो वो उसी इंस्टीट्यूट पे एक बैठक है जिसमें सारी ख़वातीन बैठी हुई, पीछे दीवार पे हम खड़े हुए थे जी। बड़ी खुशी हुई अपने आप को देख के, गायबाना। जी, पहले दिन से आपको वहाँ बिठाया हुआ है, आपके हमारे स्कूल में भी बिठाया हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी बिठाया हुआ है। लो जी कब आएँगे हम असली वाले के साथ सेल्फी लें? तो बच्चे अगर कोई सुन रहे हैं तो भाईजान जितनी भी फ़ोटो हैं ना उनकी सेल्फी लेके, उनके साथ वीडियो बना के, जो आप हिशाम को मिल के बोलना है ना, वो वीडियो के साथ, तस्वीर के साथ बोल डालो। जब तक ज़िंदगी चल रही है, साँस चल रही है, सुना दो थोड़े से हमारे अच्छे हमें केमिकल मिल जाएँगे। हमारा नशा यही है। मैं तो समझता हूँ कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, खुशी हो रही है, लोग प्यार कर देते हैं, तो वो यही नशा है हमारा। खुश रहो ईशान भाई।